السلام علیکم ویورز اینڈ ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل ناول صاحب۔ تو جی جناب، جو ہم لوگ کا ناول چل رہا ہے بلیک روز از قلم سمرین شاہ، بڑھتے ہیں اس کی اگلی قسط کی جانب۔ ہما مزید پگھلتی، اس نے سختی سے ہاتھ کھینچ کر سرد لہجے میں کہا، تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں، کچھ کھا بھی نہیں رہی ہو، دوسرا اتنا غصہ صحت کے لیے اچھی ہی نہیں ہوتی، تو تم نہیں جاؤ گے۔ جب تک تم میری بات نہیں مان لیتی میں یہاں سے ہلوں گا نہیں۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، کھا لوں گی، میڈیسن بھی لے لوں گی، تم جاؤ۔ جن نہیں، میں خود دیکھوں گا، میڈیسن ایسی کوئی کھا لو گی۔ دوسرا یار، مجھ غریب سے کچھ پوچھ لیا کرو۔ جاؤ، جو نکاح کی بریانی بنائی تھی وہی کھا لو، میں فون کر کے بتا دوں گی۔ وہ ہنس پڑا۔ توبہ، ایسا جلائق ہوا انداز آپ تب بناتی اگر میرا کسی اور سے نکاح ہوا ہوتا۔ کسی اور سے ہوتا تو بہتر تھا۔ وہ اب غصے سے مٹھیاں بھینچ رہی تھی۔ میں بنائی ہما کے لیے تھا تو کسی اور کا کیسے ہوتا؟ ذوالنین کا لہجہ محبت سے لبریز تھا۔ بچے، کیا نام تھا؟ ٹیبل لگا دیا، میں آؤں؟ ان کی آواز پہ ہما کو ہوش ہے۔ جی جی، میں لگا رہی ہوں، آپ بیٹھے، میں آئی۔ تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں، میں آتی ہوں، تم جاؤ۔ ہما اس کا بازو پکڑ کر بھیجنے لگی مگر وہ کھڑا رہا۔ میں وعدہ کرتی ہوں تمہاری بات پہ عمل کروں گی۔ ذوالنین نے چھوٹا سا پیکٹ جیب سے نکالا۔ یہ لو، دوائی کھا لینا، میں رات کو آؤں گا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، کھانا پینا، دوائی اور دودھ۔ اوکے اوکے۔ ذوالنین ایک نظر اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی گالوں پہ پیار کرتا دوسری طرف چل پڑا، جبکہ وہ اس کی حرکت پہ ساکت ہو گئی تھی۔ جاتے ہوئے اس نے بات کی تھی، تھینک یو سو مچ مائی بیٹر ہاف مون کے بہاماس۔ بیٹی، کیا ہوا؟ ایسے کیوں کھڑی ہو گئی؟ اور یہ کیا ہے؟ نانو کی آواز میں وہ ہوش میں آئی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، وہ غائب ہو گیا تھا، اور نانو اس کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے اس سے پوچھا، یہ کچھ نہیں، اب بیٹھے، میں جلدی لاتی ہوں۔ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ابھی تک تو ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ کچھ کیا ہے۔ وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ وہ کنفیوز سی لگ رہی تھی، چہرہ تو ایسا سرخ ہوا تھا کہ کوئی حد نہیں۔ تمہاری طبیعت واقعی ٹھیک نہیں لگ رہی، تم بیٹھو، میں کچھ کرتی ہوں۔ وہ اس کے کہنے پر مائکرو ویو کی طرف بڑھی۔ ہما نے انہیں دیکھا، پھر اپنے ہاتھوں میں موجود پیکٹ کو گہرا سانس لے کر وہ مڑی۔ بابا، آپ ذوالفقار انکل کو کیسے جانتے ہیں؟ شفق ان کے پاس آئی انہیں پانی دینے، تو بے اختیار پوچھ بیٹھی تھی۔ بابا نے اس کی بات پر بے اختیار سر اٹھایا، پھر گلاس کا سپ لیتے ہوئے بولے، بچپن کا دوست ہے میرا، کرکٹ کھیلتا تھا ہمارے ساتھ۔ اور یہ جو تم ساتھ والے ہنی ویلا دیکھ رہی ہو نا، یہ دیوار پر بنا دی ہے۔ ادھر ایک بڑا سا میدان ہوتا تھا، شام کے اوقات پر ہم سب کھیلا کرتے تھے۔ یہ گھر بھی جھوپڑی نما تھا، اس کے ساتھ ہی یہ محل جیسا ذوالفقار ہاؤس تب تک تھا۔ بابا، یہ انگریزوں کے زمانے سے ہے کیا؟ ہاں، گھر تو کافی پرانا ہے، اب تو لگ بھگ 50 سال ہو چکے ہیں اسے۔ واؤ، میں نے دور سے دیکھا ہے اس گھر کو، بہت خوبصورت ہے، مگر ممی کی وجہ سے میں وہاں جا کر نہیں دیکھ سکتی۔ وہ منہ وسوڑتے ہوئے بولی۔ بابا ہنس پڑے۔ ارے میری جان، ضرور دیکھ لینا، ذوالفقار نے ہم سب کو ڈنر پہ انوائٹ کیا ہے۔ یہ سنتے ہوئے جیسے خوشی سے پاگل ہو گئی تھی۔ کیا سچ بابا؟ وہ جیسے معصوم کو اس طرح ان سے کنفرم کر رہی تھی۔ ہاں، ہم لوگ کب جائیں گے؟ وہ ان کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کر بولی۔ بابا نے گلاس لائی، ٹیبل پر رکھا، اور اس کے چہرے پر عجیب سی چمک دیکھ کر چونک پڑے، پھر سر جھٹکتے ہوئے بولے، انشاءاللہ کل جائیں گے۔ کل تم یونی سے جلدی آ جانا۔ ویسے کیسے چل رہا ہے اسکول؟ وہ پھر ان اپنی پڑھائی کی تفصیل بتانے لگی، مگر اس کا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ فائق کو جا کر ابھی خبر کرے۔ وہ ایک دم کسی دھڑم سے گرنے کی آواز آئی تھی۔ وہ دونوں باپ بیٹی چونکے تھے، کسی انہونی کے ڈر سے فوراً اٹھے۔ جب کمرے سے باہر نکلے تو شفق نے امی کو آواز دی۔ دونوں امی کو آواز دیتے ہوئے بے اختیار کچن کی جانب پہنچے تو شفق کے منہ سے چیخ نکلی۔ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے امی کے بے ہوش وجود کو دیکھا، جن کے سر سے نکلتے ہوئے خون نے اس کی دھڑکن مدھم کر دی تھی۔ اسے لگا خود بے ہوش ہو جائے گی، مگر اس نے ہمت کی اور بابا کے ساتھ مل کر انہیں اٹھانے میں مدد کی۔ بابا، یہ کیسے ہوا؟ امی آنکھیں کھولے، روتے ہوئے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ نفس چیک کی جو بہت مدھم چل رہی تھی۔ فرش لگتا گیلا ہے، اسی چکر میں گر گئی۔ ایک کام کرو، مدد کرو میری اسے اٹھانے میں۔ بابا نے امی کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے گھبرائی ہوئی شفق سے کہا، ابو، امی کو ہاسپٹل زیادہ نہیں لگی، دوسرا گاڑی بھی غفور لے کر گیا ہے۔ فائق اچانک ابو کی بات سے اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ ابو نے نہیں سنا تھا کیونکہ وہ امی کو اٹھا رہے تھے۔ وہ تیزی سے اٹھی اور ٹیلی فون سیٹ کے پاس آئی، اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے فائق کا نمبر ملایا۔ کچھ دیر میں فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو فائق۔ ہیلو شفق۔ فائق؟ اس کی روتی ہوئی آواز پہ فائق بیٹھتے ہوئے ایک دم سے ٹھٹک گیا تھا۔ شفق، کیا ہوا؟ تم رو رہی ہو؟
فائق پلیز آپ آ جائے. وہ امی امی شفق میں آ رہا ہوں. مگر امی کو کیا ہوا ہے؟ وہ گر گئی ہے، ابو سے اٹھانا مشکل ہو رہا ہے. آپ پلیز. اچھا میں آ رہا ہوں، ہمت کرو، رو نہیں، تمہارے ابو گھبرا جائیں گے. وہ اسے تسلی دیتا فون بند کر چکا تھا. آپ سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ پرمیز دادا ذوالفقار کے ساتھ بیٹھے ہوئے سوال کرنے لگی. یہ آج حیرت کا دن نہیں، آج کل ہر بچہ مجھ سے ضروری بات کرنے آ رہا ہے. پہلے جزلان، ذوالنین اور اب تم. ان کے لیے سب کا اس طرح کا رویہ حیران کن تھا. کیا وہ کس لیے آئے تھے؟ دادا ایک دم خاموش ہو گئے کیونکہ ذوالنین نے انہیں منع کیا تھا کہ یہ بات کسی کو بھی پتہ نہ چلے. کچھ نہیں، تم جو اپنی بات کہنے آئی تھی وہ بتاؤ. نانا ابو، وہ ممی نے آپ سے بات کی تھی میرے اور ذوالنین کے متعلق. وہ اس کی ادھوری بات کو اچھی طرح سمجھ گئے مگر انہوں نے جھوٹ بولا. نہیں، کشف نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی. ان کی اس بات پر پرمیز کا منہ کھل گیا. مگر انہوں نے تو کہا تھا کہ آپ سے ان کی تفصیل سے بات ہوئی ہے. وہ تو کہہ رہی تھی کہ آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اور یہ تو کشف سے پوچھ کر پتہ چلے گا کہ آخر یہ آج کل ہے کہاں. 2 ہفتے سے غائب ہے. معاملہ کیا ہے؟ بیٹی کہیں اور تمہارے بابا کہاں سے؟ بابا یہاں نہیں ہے نانا. وہ برے دل سے بولی. کیا ہوا میری بیٹی؟ کیا تمہاری امی تمہیں وقت نہیں دیتی؟ میں آپ سے جو بات کر رہی ہوں آپ وہ بتا ہی نہیں رہے. دیکھو، تم خود ذوالنین کو دیکھا، کوئی اور طبیعت کا مزاج کا بندہ ہے، تم بھی کوئی اور میرے نہیں خیال کہ ان کی بات کاٹ کر تیزی سے بولی. اس کا مزاج انسانوں سے ملتا ہے تو کیا اس کی شادی کسی انسان سے ہوگی؟ کیا بات ہے پرمیز، کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ اس کی جھلملاتی آنکھیں اور تیز لہجے پر چونک پڑے تھے. کیا بات ہے چندا؟ کچھ نہیں. دیکھو بچے، خود کو سب سے دور نہیں کر سکتا. میں پہلے ہی بہت رشتوں کا ہجر اب کاٹ چکا ہوں، مگر اب مزید نہیں. میری جان، تم سب میں مجھے تم سب کی خوشی عزیز ہے، دل و جان سے. تو تم میری خوشی ذوالنین ہیں. آپ کو میری یہ بات ماننی ہوگی نانا. وہ اب سسکتے ہوئے بولی. پتہ نہیں کیوں ان دنوں خود کو بے حد بے بس محسوس کر رہی تھی. پتہ نہیں کوئی سرا نہیں مل رہا تھا جسے وہ اپنی خواہش پوری کرتی. ذوالنین بات کرنا دور، اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، اور یہ چیز اس کی برداشت سے باہر تھی. وہ مزید نہیں سہ سکتی تھی. اسے کچھ کرنا تھا. اگر نانا اور امی نے اس کا ساتھ نہیں دینا تھا. وہ کچھ نہیں کہہ پائے تھے، بس خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے. مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، میں تم سے بعد میں بات کروں گا. صاف لفظوں میں اسے ٹرقا رہے تھے. وہ سمجھ گئی تھی. بنا وہ فوراً غائب ہو گئی تھی. وہ اپنے کمرے میں آئی. انہوں نے اپنی تھکی ہوئی نگاہیں فائق اور اپنی واقعی بیٹوں کے چہرے پر مرکوز کی اور راکنگ چہرے پہ جھولتی ہوئی رک گئی تھی. یا اللہ، یہ پھر سے نہ دہرایا جائے. دل سے ایک ہوک سی اٹھی تھی. کمرے میں آ کر اس نے شاور لینے کا ارادہ کیا کیونکہ اس کا جسم بہت دکھ رہا تھا. وہ جانتی تھی ایسے سوئے گی تب بھی اسے چین کی نیند نہیں آئے گی. الماری کھول کے اس نے اپنا کوئی لباس دیکھا تو اپنے مطلب کا نہ ملا تو بے ساختہ جھک کر ایک باسکٹ سے تہہ کیے ہوئے دھلے کپڑوں میں سے اپنی سادہ شلوار قمیض نکالی، جس کی سفید شلوار اور پرنٹڈ قمیض جو وہ گھر پر استعمال کیا کرتی تھی، اس کو اٹھا کر جیسے ہی مڑی سامنے ایک حولیے کو دیکھ کر چیخنے لگی. ذوالنین نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ دیا. اللہ کی بندی، مت چلانا. اور تم چیخی تو ایسے ہو جیسے میں بھوت ہوں. کہا تھا نا کہ میں رات میں آؤں گا. اور یہ کیا کر رہی ہو؟ ہاتھ اٹھا کر وہ اب بولے جا رہا تھا. ساتھ ہی ہما نے زور سے اس کے بازو پہ مارا. چوروں کی طرح میرے کمرے میں کیوں آئے ہو؟ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اپنے گھر میں چین نہیں ہے؟ وہ غصے سے دھیمی آواز میں دہاڑی. حوصلہ شیرنی، سنو تو صحیح. مجھے کچھ نہیں سننا ذوالنین. اگر اس طرح چلتا رہے گا تو مجھے ابھی آگے سے کوئی فضول لفظ نہیں نکالنا. جتنا میرے خدا کو وہ لفظ ناپسند ہے، اتنا ہی مجھے اس لفظ سے نفرت ہے. ہما کی تیزی سے کہنے پر اس نے اونچی اور تحکم بھری آواز میں اس کی زبان بند کی اور پھر الماری کے ارد گرد کرتے ہوئے الماری پہ 2 ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ روک چکا تھا. میری شرافت کا تم ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ. ہما تمہارے وعدے کے مطابق جزلان کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہتا. وہ تو وجدان کو بتا سکتا تھا، مگر آخر وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے. مگر نہیں، کیونکہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، اس لیے اب اس بارے میں ہم بات نہیں کریں گے. جو میں نے دوا دی وہ کھائی؟ وہ سرد لہجے میں کہتے کہتے ایک دم سے اپنے پرانے دھن میں آ گیا. ہما نے بے بسی سے اسے دیکھا. میری ایک اور خواہش پوری کرو گے اگر اتنے ہی عہد باز ہو؟ وہ اس کے کہنے پر دلکش انداز میں مسکرایا. میں ہی کروں؟ تمہارا بھی تو حق بنتا ہے یار. آخر کو تمہارا مجازی خدا ہو. ووز کے سارے اس وقت اپنی شکل گم کر لو. میرے سر میں پہلے سے ہی اتنا درد ہے. اس نے ہما کے گرد بازو مائل کیے اور اپنے ساتھ لگا کر اسے دیکھا. ہما اس کے انداز پہ بھوکلا گئی. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑو مجھے. اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے بنا جھکتے ہوئے اس کے سر پر پیار کی مہر چھوڑ چکا تھا. ہما نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، دھکا دینا چاہا مگر رک گئی.
آپ کا سر درد ٹھیک ہوا؟ کہا بھی تھا میں نے میری دی ہوئی دوائی کھانا، مگر سنتی ہو کوئی میری بات؟ پتہ نہیں آگے جا کر کیا ہوگا۔ تیار رکھو لڑکی، میری شدتوں کی تاب لانا بے حد مشکل ہو جائے گا۔ اس کو چھوڑ کر وہ اتنی نرم اور دھیمی آواز میں بولا تھا کہ ہما بمشکل ہی سن پائی تھی۔ ہما اپنی تیزی سے ہوتے دل کی دھڑکنوں کو اپنے کانوں تک محسوس کر رہی تھی۔ گال تو جیسے تپ اٹھے تھے اور چہرہ وہ اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر اتنا ضرور کہہ سکتی تھی کہ اس کا چہرہ سرخ اس کے کپڑوں کے جیسے رنگ کا ہو گیا ہوگا۔ تمہارے کپڑوں میں سے تمہارا رنگ میچ کرنے لگا۔ تم اس وقت ایسی پری پیکر لگ رہی ہو کہ دل کرتا ہے تمہیں کسی ڈبے میں بند کر دو اور اس ڈبے میں صرف میری چاہت کے حصار میں رہو ہمیشہ کے لیے، مگر تمہاری یہ شرط اسے اچھا چھوڑو ادھر لڑکی، تمہارا بندوبست کرو، بہت تنگ کرتی ہو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگا اور بیزاری سے اس کے ساتھ چلنے لگی، کیونکہ اسے پتہ ہے لڑنے سے وہ نہیں جائے گا۔ وہ اپنا کام کر کے جیسے ہی مطمئن ہوگا تب وہ اس کے قدم اپنے گھر میں رہے گا، شاید نہیں۔ زیادہ مت سوچو، وہ اس کی سوچ پڑ چکا تھا۔ تم بہت برے ہو ذوالنین۔ آنکھوں میں بے تحاشا نمی کبھی زندگی میں نہیں آئی تھی جتنی ذوالنین کی آمد سے اس کی زندگی میں آئی تھی۔ وہ اسے بٹھا کر پانی کا جگ اٹھا کر گلاس میں انڈیلنے لگا۔ پیکٹ کہاں ہے؟ پتہ نہیں، وہ چڑھ کر بولی۔ ذوالنین کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ کل کالج مت جاؤ، طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، تمہاری وجہ سے میں اندر نہیں بیٹھ سکتی، شوہر ہوں، مالک نہیں میرے۔ وہ غصے سے اس کی محبت سے بھری آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ ذوالنین مسکراتا رہا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس مڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ وہ اس کی پشت کو دیکھ کر اس نے جلدی سے اپنا منہ چھپایا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ارے 2 منٹ نہیں ہوئے جاتے ہوئے یہاں تو شام غریبہ بن گیا، کیا ہوا؟ کیوں اتنا رو رہی ہو؟ وہ اندر ایک بار پھر آئے، اس کو روتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ امی کہاں چلی گئی؟ آپ کو کچھ ہوتا نہ ہم پاکستان آتے اور نہ ہی میں اس مصیبت سے دوچار ہوتی، وہ ہسٹریک انداز میں چلائی۔ ذوالنین تیزی سے اس کے پاس آیا، اسے کندھوں سے تھاما۔ ہما کام ڈاؤن، تم میری زندگی سے چلے جاؤ ذوالنین۔ اسے پتہ نہیں کیا ہوا تھا، ایسا کون سا دورہ پڑا تھا کہ وہ اسے دھکا دینے لگی۔ ذوالنین نے اس میں ایک عجیب سی طاقت محسوس کی تھی، اس نے کنٹرول کیا۔ بالآخر جب وہ کنٹرول میں نہ آئی تو اسے دھاڑنا پڑا۔ اس کے دھاڑ سے پیچھے شفق کی موجود تصویر زور سے گری تھی۔ پرمیز ایسی سڑکوں پہ چلتے اپنے جلتے ہوئے دل اور دماغ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کچھ احساس نے اسے روکا تھا، مگر اپنا سر جھٹک کر پھر چل پڑی تھی۔ مگر ایک بار پھر اس کے قدموں کا حائل ہوا تھا۔ اس نے مڑ کر ادھر ادھر دیکھا اور اڑتے ہوئے کالے بالوں کو پیچھے کیا، پھر سر جھٹک کر وہ گھر دیکھنے لگی جہاں ہما تھی۔ اسے دیکھنا چاہتی تھی، اس کا اندر تک جانا چاہتی تھی۔ اس میں آخر ایسا کیا ہے جسے ذوالنین نے اپنی طرف بری طرح کھینچا تھا؟ وہ اس کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھی تھی، کسی فورس نے بری طرح اس کے قدموں کو جکڑ کر کھینچا۔ پرمیز کو لگا کہ کسی نے یہ زنجیر اس کے پیروں میں باندھ دی ہے۔ وہ بھرپور مزاحمت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے پاؤں کے ساتھ ساتھ اس کے اوپری حصے کو بھی اپنے شکنجے میں لے لیا تھا۔ یہ آخر تھا کیا جو اس کو بری طرح اپنے قبضے میں لے رہا تھا؟ اس نے چیخنے کی، چلانے کی کوشش کی تھی، مگر اس دھند بھری اندھیری رات میں اس کو وجود ایک دم غائب ہو گیا۔ ہاسپٹل کے لابی میں وہ سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت رات کا پہر تھا۔ لابی میں اکا دکا افراد تھے۔ بابا ذوالفقار انکل کے ساتھ بابا باہر ہاسپٹل کے لان میں موجود تھے اور ان کو تسلی دے رہے تھے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ان کی حالت تفتیشناک ہے۔ امی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ تکلیف کے باعث وہ منہ سے کچھ بول نہ سکی تھی اور ہمت کر کے کچن سے باہر جانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ زمین بوس ہو چکی تھی، جس سے ان کا سر پھٹ کر مزید حالت تفتیشناک بنا چکا تھا۔ ڈاکٹرز نا امید نظر آ رہے تھے اور شفق اور بابا کے اندر گہرا سناٹا چھا گیا۔ اپنی عزیز ہستی کو خود سے دور ہونے کا سوچ کر ہی ان کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ کسی بھی حال میں انہیں خود سے جدا ہونے کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے سسک رہی تھی۔ خاموش لابی میں اس کی سسکی بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ ایک دم کسی کا بھاری ہاتھ اپنے کندھے پہ محسوس ہوا۔ چونکتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا تو فائق کو دیکھ کر اسے مزید رونا آ گیا۔ فائق پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا، اسے جیسے شفق کے آنسو برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ فائق امی، وہ ٹھیک ہو جائے گی، ڈاکٹرز پر امید ہے، پلیز رو تو نہ۔ وہ بے شک وہ ڈانٹتی ہے، ٹوکتی ہے، ہر چیز سے منع کرتی ہے جو میری خواہش ہوتی ہے،
پر مجھے کبھی کبھار بہت بری لگتی ہے۔ میں ان کی اکلوتی اولاد ہو کر بھی اس پیار اور توجہ سے محروم ہوں جو اکلوتے بچوں کو ملا کرتی ہیں، مگر اب امی کو اس طرح دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ میں ان سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ میری سانسیں جیسے اکھڑنے لگی ہے یہ سوچ کر کہ ان کو کچھ نہ ہو جائے۔ فائق، اگر وہ نہ رہی تو میں کیا کروں گی؟ میں تو ان کی ڈانٹ اور ان کی روک ٹوک کی اتنی عادی ہوں کہ ایک دن اگر وہ مجھے نہ سمجھائے تو مجھے جھنجھلاہٹ سی ہوتی ہے۔ وہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ کھوئے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے ایک بار پھر روتے ہوئے فائق سے بولی۔ فائق نے اس کو ہاتھوں کے زور سے دبایا۔ انداز تسلی دینے والا تھا مگر منہ سے کچھ نہ بولا کیونکہ یہ صورتحال اس کے لیے نئی تھی۔ ایسے میں اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ اس نے فائق کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے پھر جھک کر زمین کو گھورنے لگی۔ فائق جو اس کے لیے پانی کی بوتل لایا تھا اسے اٹھا کر اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا، یہ لو، تمہارے رونے سے پتہ چل رہا ہے تم نے اپنا گلا خشک کر دیا ہے، تھوڑی ہمت کرو۔ مجھے معلوم ہے تمہاری ممی کریٹیکل کنڈیشن میں ہے مگر تمہیں اسٹرانگ بننا ہے، اپنے لیے اور اپنے اپنوں کے لیے بھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے آنسو بہاتی رہی اور وہ مزید بات جاری کرتے ہوئے بولا، بابا بتا رہا ہے کہ وہ بہت پریشان ہیں، تم ان کو چل کر تسلی دو۔ بے شک ایک اچھی دوست سے زیادہ درد بانٹنے سے بہتر کوئی نہیں ہوتا، مگر میرا خیال ہے کہ ایک بیٹی سے زیادہ تسلی کوئی اور نہیں دے سکتا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ انہیں کیا تسلی دوں؟ مجھے خود تسلی کی ضرورت ہے، وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولی۔ فائق نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی، میں ہوں نا، چلو یہ پانی پیو، مجھ سے بات کرو اور خود کو بیٹر فیل کرو گی۔ شفق نے مڑ کر اسے دیکھا اور امید سے اسے بولی، وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ اپنی سنہری آنکھوں سے اسے دیکھا اور مضبوط لہجے میں کہا۔ شفق کے اندر اس چار لفظوں اور اس کے اندر آسودگی پھیل گئی۔ وہ کیا تھا جس کے گرد وہ محفوظ کرتی تھی، جس کے ہر لفظ میں سچائی کے سوا کچھ نہیں تھا، جو اتنا شناسا لگتا جیسے کہ اسے برسوں پرانے سے جانتی ہو، جیسے وہ کسی طرح اس سے جڑی ہو، مگر وہ پردہ ابھی چاک نہیں ہوا تھا۔ خاموشی سے وہ دونوں بیٹھے اپنی اپنی سوچ میں گم تھے۔ اسے سلا کر وہ اب صوفے پہ بیٹھا تھا، پرسوچ نظریں ہما کی طرف تھی جو اب ہر چیز سے بے نیاز گہری نیند سو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کون ہے جو اس طرح ہما کو تڑپا رہا ہے، آخر کیا چاہتا ہے، اس کا کیا جواز ہے، اس کے پیچھے کوئی جو بھی ہے بہت گہری دشمنی نکال رہا ہے۔ وہ سوچ میں گم تھا۔ اچانک ٹیرس سے تیز آتی تیز متوجہ کر دینے والی ہوا نے اسے چونکنے پر مجبور کیا۔ نظریں اچانک ٹیرس پہ جاتے ہوئے سیدھے زمین پر شفق کی ٹوٹی ہوئی تصویر پر پڑی۔ اس کی جوانی کی ٹائم کی تصویر تھی۔ اس نے وائٹ ٹاپ کے نیچے براؤن سکرٹ پہنی ہوئی تھی اور ہاتھوں میں اس کی پرشین بلی تھی۔ پیشانی سے اس کی بڑی سی براؤن ہیٹ کے باعث چھپی ہوئی تھی، مگر وہ ان کی ہما جیسی کالی آنکھیں بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ ٹوٹے ہوئے شیشے کی کرچی ہونے کے باوجود ہر نقش بالکل واضح ہو رہے تھے۔ ذوالنین کو لگا جیسے وہ تصویر اسی سے مخاطب ہے، اسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کیا؟ ذوالنین اٹھا چل کر اس تصویر کے پاس آیا اور جھک کر اٹھایا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ سارے سوالوں کے جواب آپ کے پاس ہے، سارے راز جو مجھ سمیت ہما کو نہیں معلوم وہ آپ کے اندر دفن ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے کیے ہوئے کی سزا آپ کی بیٹی کیوں جھیل رہی ہے؟ وہ تو بہت معصوم ہے، اس نے تو کسی کا کبھی برا نہیں چاہا۔ مجھے اسے تکلیف میں دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ آپ جانتے نہیں، آپ سے بھی زیادہ تکلیف، آپ بھی ان کی طرح بزدل نکلی، آپ سارے خود غرض تھے، سب کو اپنی پڑی ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ کم سے کم آپ ان سے مختلف ہوں گی، مگر آپ کی وجہ سے، صرف آپ کی وجہ سے میری چاچو یہ سب قدم اٹھانے پہ مجبور ہوئے اور میں اپنے سب رشتوں سے محروم ہو گیا، مگر اب نہیں، آپ کی وجہ سے میں اب کسی قیمت میں ہما کو نہیں کھو سکتا۔ بولتے ہوئے نمی ٹوٹ کر شفق کے تصویر پر گری تھی۔ ایک روشنی ایک دم سے اس کے چہرے پہ پڑی تو وہ بے اختیار پیچھے ہٹا۔ اس نے چہرے پہ ہاتھ رکھ کر دیکھنا چاہا مگر یہ خاصی تیز روشنی تھی۔ اس نے سنبھل کر اٹھ کر دیکھنا چاہا تو اسے سفید لباس میں کوئی نظر آئی اور وہ کوئی اور نہیں شفق تھی، ہما کی امی شفق۔ ذوالنین حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت پورے سفید فراک میں ملبوس تھی جبکہ چہرے کے گرد سفید دوپٹے میں کے حالے میں اسی سفیدی کا حصہ لگ رہی تھی۔ ان کا چہرہ ایسا دمک رہا تھا کہ ذوالنین کو ان کی طرف دیکھنا بھی مشکل ہو گیا۔ انہوں نے اسے پھر اپنی بیٹی کو دیکھا جو بستر پہ دراز آنکھیں بند کیے کسی اور جہاں میں چلی گئی تھی۔ وہ چل کر اس کی طرف آئی۔ ذوالنین کو نہ جانے کیوں ان کے روپ میں ایک خطرہ معلوم ہوا۔ وہ آگے بڑھنے لگا جب ان کی نرم آواز پر رک گیا۔ جانتی ہوں تم اسے میرے سے زیادہ چاہتے ہو، مگر ایک ماں ہوں اور ماں کبھی بھی اپنی اولاد کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور ذوالنین جہاں تھا وہیں رک گیا۔
وہ چل کر اس کے پاس آئی، اس کے سرہانے بیٹھ گئی اور اسے دیکھنے لگی، جبکہ ذوالنین ان کی حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک جین ہو کر وہ اس معجزے پہ یقین نہیں رکھ سکتا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس نے سوچا، نانو بھی تو مری تھی، تو پھر کیا یہ زندہ ہے؟ سامنے بیٹھی شفق نے اس کی محویت توڑی۔ جانے والے کبھی واپس نہیں آتے ذوالنین، اور میں اس دنیا سے چلی گئی ہوں۔ امی ابھی بھی اس دنیا میں موجود ہے، اس لیے تم سب کے آس پاس ہے۔ ذوالنین کو جھٹکا لگا، انہوں نے کیسے اس کی سوچ پڑھ لی؟ وہ ہما پہ نگاہیں رکھتے ہوئے مزید بولی، میں صرف ایک سوچ ہوں، یا کہہ سکتے ہو ایک خواب ہوں، جو صرف اپنے پیاروں کے پاس اسی کے ذریعے آ سکتی ہوں۔ مجھے حیرت سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ان پیاروں میں تم بھی شامل ہو۔ عجیب بات ہے نا، جبکہ تم تو مجھ سے نفرت کرتے ہو، مگر میری ذات کے حصے ہما سے اتنی شدید محبت ہے کہ اس کو ہلکی سے بھی خراش آ جائے تو تمہارا دل تکلیف سے بلبلا اٹھتا ہے۔ شروع میں مجھے لگا تم فائق کی طرح ہو، مگر میں غلط تھی۔ یکدم خاموشی چھا گئی اور ذوالنین ساکت کھڑا انہیں یکٹک دیکھے جا رہا تھا۔ میں غلط تھی، تمہاری محبت فائق جیسی نہیں، فائق میں بزدلی کے ساتھ ساتھ ایمان کی کمزوری بھی تھی، اور جس شخص کا ایمان کمزور ہو وہ سچی محبت کبھی اس کے مقدر میں لکھی نہیں جاتی، اور فائق کے ساتھ یہی ہوا۔ اس نے محبت کا روک لگا لیا، مگر اللہ سے لو نہیں لگائی۔ اللہ آزمائش ڈالتا ہے ان بندوں میں جن کو وہ چاہتا ہے، اور فائق کو چاہتے تھے، مگر فائق نے کیا کیا؟ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے خدا اور اسے بھی منہ موڑ لیا۔ مگر تم ذوالنین، تم ہمیشہ ایسی ہی رہنا۔ مجھے بہت فخر ہے کہ تمہارے ساتھ اتنا ظلم ہوا، تم اتنے تنہا ہو گئے فائق کی طرح۔ تم نے ہر شخص سے منہ موڑ لیا، مگر تم نے اللہ کو کبھی نہیں چھوڑا، اور دیکھو اللہ نے تمہیں میری بیٹی سونپ دی۔ وہ ایک بار پھر رکی اور ذوالنین کو لگا کہ وہ اب سانس نہیں لے سکے گا۔ یہ تمہارا امتحان ہے ذوالنین، اس میں تم نے کبھی نہیں ہارنا بلکہ اگلے کو ہرانا ہے۔ بہت سے ایسے موقع آئیں گے جس میں نا امیدی تمہارے دل میں ضرور آئے گی، مگر ذوالنین تم فائق نہیں ہو، تم اپنے مضبوط ایمان سے اس جنگ میں فتح پاؤ گے۔ بس اللہ پہ بھروسہ رکھنا، وہ انشاءاللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ جلد بازی میں ثابت قدمی سے کام لینا، میری بیٹی کو ہر شر سے بچا کر رکھنا، میری روح پرسکون رہے گی۔ وہ ایک دم سے غائب ہو گئی۔ شفق انٹی! ایک دم سے اس کی آنکھ کھلی، اس نے خود کو ایک صوفے پہ نیم دراز پایا۔ باہر ٹیرس سے تازہ دھوپ آ رہی تھی جو اب اس کے پاؤں پہ پڑ رہی تھی۔ اس نے اپنی مندی ہوئی آنکھوں سے ارد گرد دیکھا، ہما بستر پہ ابھی بھی موجود تھی۔ اس نے مڑ کر ارد گرد دیکھا، وہ نہیں تھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ کیسے؟ ابھی تو رات تھی، ایک دم سے صبح۔ اس نے دیکھا تصویر ابھی بھی زمین پر موجود تھی، وہ مسکراتی ہوئی نگاہیں ذوالنین کی طرف جاری تھی، اور وہ ان آنکھوں میں ذوالنین کو ایک امید نظر آئی، وہی امید جو انہیں ذوالنین سے تھی۔ ذوالنین اٹھ کر تصویر اٹھانے لگا کہ دل میں کچھ عہد کرتے وہاں سے غائب ہو گیا۔ جزلان کچن میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنا ناشتہ مکمل کیا اور پھر وہیں بیٹھ گیا۔ کچھ صفحے پلٹ رہا تھا کہ اچانک رک گیا۔ اس نے جو خبر پڑھی تھی اس کے تو اچھے خاصے حواس اڑ گئے تھے۔ یہ کیا کیا کمینے نے؟ ہاں، وہ اسے یہی کہہ سکتا تھا، وہ اسی لفظ کے مستحق تھا۔ وہ پڑھ رہا تھا کہ جب اس نے پھوپھا کشف کی آواز سنی، اس نے سر اٹھایا۔ پھوپھو کشف اسی کے انداز سے چونک پڑی۔ کیا ہوا جازی؟ یہ رنگ چونے کی طرح سفید کی ہو گیا تمہارا؟ وہ ہکلائے۔ وہ کیا لگا رکھی ہے؟ بتاؤ، یہ باقی سب کہاں ہے؟ پرمیز مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی۔ نہیں، پھوپھو کو بتانا نہیں ہے، ابھی اس ڈیش ذوالنین کے بچے سے میں خود نپٹوں گا۔ کچھ نہیں پھوپھو، وہ کچھ میرے اپنے مسئلے ہیں، بتائیے آپ کا بھائی۔ پھوپھو اسے مشکوک نظروں سے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر بولی، ہاں وہ کام میرا مکمل ہو گیا تھا۔ اب تم سب کو میں نے خبر سنانی تھی، لیکن یہ سب سنانے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ میں پرمیز اور ذوالنین کی شادی ہو جائے۔ آج اسی سلسلے میں آئی کہ بابا سے بات کر لوں۔ اس کی بات پہ جزلان کا مزید سر گھوم گیا۔ کیا؟ اس کی چلا کر کہنے پہ کشف جو ایک بوتل سے ڈرنک گلاس میں ڈال رہی تھی، ناگواری کے تاثرات ان کے چہرے پہ آئے۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی جس سے ان کے کالے بال لہرا رہے تھے، جیسے وہ ٹھیک کرتی اشارے سے کھڑکی بند کرنے لگی اور چل کر اس کے پاس آئی۔ کیا بات ہے؟ دیکھو، ذوالنین کے لیے وہ وقتی کشش ہوگی جو کہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ نہیں ختم ہوگی تو میں ختم کر دوں گی، اس لیے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ میں نے شادی کا فیصلہ کیا ہے، دوسرے لاہور کے ایک پوش علاقے کا وہ سردار ہے، میرے پہ عاشق ہو گیا ہے۔ آگے سے وہ کچھ بولنے ہی جا رہی تھی کہ جزلان کا کہا پورے ذوالفقار ہاؤس کو ہلا کر رکھ چکا تھا۔ ہاں، اس عمر میں شادی پھپھو، اف، ہنستے ہوئے جیسے آگ اس کی آنکھوں سے ٹپک رہی تھی۔ اتنی اسٹریسفل سچویشن میں یہ بات اس کے لیے امیزنگ تھی۔
वो हंस हंस कर दोहरा हो रहा था और फुप्पू को शव का गुस्से से बुरा हाल दहाड़ कर इसे चुप करवाया। वो तो एकदम खामोश हो गया, मगर चेहरे और आंखों में अभी भी शरारत छुपी हुई थी। तुम्हें क्या लगता है मैं बुढ़ी हो गई हूँ? इसने इनके तर्ज से कहने पर तेज़ी से सर नफ़ी में हिलाया। नहीं नहीं फुप्पू, अभी तो आप 20 साल की है, सिर्फ मुझसे 1 साल बड़ी। जुल्लैन आपसे बड़ा है, अभी तो आपकी शादी की उम्र है। मगर वो क्या है ना फुप्पू, आप सबसे तो बुलवा लेगी, मगर वो सामने आईना है ना, मुझे आपके हल्के हल्के सफ़ेद बाल और पेशानी पे झुर्रियाँ, इससे आगे वो कुछ कहना। फुप्पू कश्यप ने गिलास उठाकर इस पर वार किया। वो तेज़ी से वहाँ से गायब हो गया। गिलास सीधा दीवार पर जाकर लगा। बदतमीज़ उल्लू का पट्ठा, वो बड़बड़ाई। जसलान सीधा जुल्लैन के कमरे में आया जो बंद था और वो चाहकर भी अंदर नहीं घुस सकता था। ये क्या, हर तरफ से रास्ता क्यों बंद करवा दिया? अब वो गुस्से से इसका दरवाज़ा खटखटाने लगा। जुल्लैन, अगर तुमने ना खोला दरवाज़ा तो सबको तुम्हारी। जुल्लैन ने तेज़ी से दरवाज़ा खोला। इसके चेहरे पे गुस्सा और झुंझलाहट की लहर थी। वो इस वक्त यूनिफॉर्म में मलबूस खूबसूरत लग रहा था। जसलान ने इसका गिरेबान पकड़ते हुए एक मुक्का इसके मुंह पर मारा। जुल्लैन पीछे को जाकर गिरा। क्या बकवास है? वो दहाड़ा। नहीं, तुम मुझे बताओ कि ये क्या बकवास है? जिस शख्स ने खुद वो चीज़ बंद की और सबको कहा कि कोई भी इस जगह के करीब न जाए, और ये मोहतरम इश्तिहार लगाए बैठे कि ब्लैक रोज़ ओपनिंग सून, वी नीड एम्प्लॉयज़, तो किस से पूछे बगैर फाइक चचा की प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकता है? जिस शख्स से नफरत करते हैं आज इसकी जायदाद को अपना बना रहे हो। दिमाग घुटने में चला गया है कि तेरा? जुल्लैन इससे पहले रद्द अमल करता इसकी बात पर 1 मिनट के लिए रुक गया। इस मामले में तुम मत पड़ो जसलान, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। नहीं तो अपनी सारी मुसीबतें मेरे सर मत लेकर आओ। और बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी, मगर मैं ये सब नहीं होने दूंगा। पहले मुसीबत कम है जो तुम और ला रहे हो, और इस हुमा की बच्ची ने तुम्हें सचमुच अक्ल से पैदल कर दिया है। पुलिस वाले हो, पुलिस वाले रहो। इस काम से तुम अल्लाह का वास्ता है दूर रहो, वरना मैंने तुम्हें मार देने में ज़रा भी देर नहीं करनी। जसलान की बात पर जुल्लैन इसको पकड़ा और सीधा उठा करके दीवार पर जाकर मारा। जसलान ने कोहरा कर पेट को पकड़ा और सर उठाकर खूंखा नज़रों से देखा और सीधा उठकर इसे मारा। वो दोनों अब पागलों की तरह लड़ने लगे थे। कमरे का तो जैसा हश्र हो चुका था, सबको अपनी जिद पूरी करनी की पड़ी थी। आज तो तुम्हें मैं जान से मार दूंगा एसपी, तो तू कौन सा जिंदा रहेगा आइंस्टाइन के पुत्र? बिस्तर पर दूर जाकर पहुंचा। लैम्प टूट कर गिर चुका था और शीशा इससे पहले टूटा कि किसी की नस्वानी आवाज़ पे वो दोनों रुके। जुल्लैन और जसलान को झटका लगा। हुमा ग्रे शलवार कमीज़ में मलबूस पर्स थामे बिल्कुल तैयार खड़ी हैरत से इन दोनों को देख रही थी। इसने इन दोनों को, फिर इस कमरे को, और तकिया फटने के बाद हवा में उड़ रही थी। हुमा तुम कैसे? जुल्लैन को इसके अंदर आने पर हैरत हुई, जबकि हुमा के चेहरे पर खफगी आ गई। जसलान ने झुककर इसके कान में कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तेरी बीवी अब जूते उठाकर तुझे मारेगी? जुल्लैन ने इसे घूर कर देखा। तुमने खुद मैसेज किया था घर आ जाना, ज़रूरी फाइल देनी है और फिर साथ चलेंगे, और तुम बाहर नहीं आए तो ये सब क्या है? और ये तुम लोगों ने क्या कमरे का हश्र किया है? ये आप लोगों ने क्या कमरे का हश्र किया है? इसके अल्फाज में अपनायत भरी खफगी थी, मगर लहजा एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे थे। जुल्लैन ने इसे गौर से देखा। हुमा के बशाश चेहरे पे छुपाई इस्तिराब था, एक ज़बरदस्ती थी जिसे वो ये सब करने पे मजबूर थी। लेकिन वो ऐसे क्यों कर रही थी? कल तक जो लड़की इससे नफरत का इजहार कर रही थी, आज इतना नॉर्मल वो जसलान को छोड़कर आगे बढ़ा और इसका हाथ पकड़ा। इसने हुमा को इस हाथ पर खुद को हौले से उछलते हुए देखा, और फिर इसने बर वक्त खुद को संभाल लिया और मजबूत लहजे में बोली, चले। जुल्लैन को एक लम्हे इसे देखता रहा, फिर इसने जसलान को सिग्नल दिया। जसलान समझ गया और चल पड़ा, इसके साइड से गुजरा। जुल्लैन ने अब तक इसका हाथ थामा हुआ था। जुल्लैन, आप हाथ छोड़ सकते हैं। अब इसका आपका लफ्ज़ हजम नहीं हुआ था। आप? इसने हौले से दोहरा कर कन्फर्म करना चाहा। इसने यही कहा है। ये इज़्ज़त, ये नॉर्मल रवैया, कहीं ये मेरी मोहब्बत के बदौलत तो नहीं? किस में इतनी ताकत थी कि तुम्हारी आंखें, दिमाग बल आखिर खोल उठी? ऐसा कुछ नहीं है। इसके मसरत भरे लहजे पर चबा कर बोली। जुल्लैन ने चेक करने के लिए इसकी कमर में हाथ डाले और इसे अपने साथ लगाया तो हुमा को वाज़ेह तौर पे झटका लगा। जुल्लैन इसके कानों के करीब झुक कर बोला, मगर ये धड़कनें, ये आंखें मेरा ही क्यों नाम ले रही है? हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, मगर वो इसे टेस्ट कर रहा था। आखिर पता तो चला हुमा ही है या इसके पीछे बहरूपिया। तुम्हें गलत फहमी है। इसकी कुर्बत में हुमा के तो पसीने छूट गए थे। वो जल्द इसकी गिरफ्त में से निकलना चाहती थी। जुल्लैन ने गिरफ्त मजबूत की। इतनी हसीन गलत फहमी की वजह तो आप ही बताएगी मिसेस जुल्लैन जुल्फ़िकार। लहजे में भरपूर शरारत थी। हुमा ने सर उठाकर इसे देखा और आंखों की तपिश से बलाक़िर पता चल गया कि वो हुमा है, और इसने गिरफ्त ढीली करके इसे छोड़ दिया और फिर इसके कपड़ों का जायज़ा लेने लगा। देखने के अंदाज से हुमा को पता चला कि उसके तनकीदी जायज़ा ले रहा है, जैसे इसको इस हुलिया से एतराज़ था, मगर वो तासु समझ नहीं पा रही थी। यही बात है कि कुछ और।
ہما تم نے کیا کل رات کو اپنی امی کو اپنے خواب میں دیکھا تھا؟ اس کی بات پر ہما ایک دم ساکت ہو گئی۔ وہ سوئی ہوئی تھی جب اسے اپنے بالوں پہ نرم مہربان لمس محسوس ہوا۔ پہلے تو اسے اپنا وہم لگا، مگر جب جانی پہچانی انگلیاں جب پیار سے اس کے بال سہلانے لگی تو ایک دم سے اس کی آنکھیں کھولی۔ وہ ایک دم سے اٹھی۔ امی، اس نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اپنے دل کے دھڑکن پھر اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ لیٹنے لگی جب کسی کی آواز پر ایک دم اچھل پڑی۔ بستر سے اتر کر اس نے سلیپرز پہنے، اسے لگا جیسے امی یہیں کہیں ہے۔ امی! وہ اب انہیں بے قراری سے پکارنے لگی، کدھر ہیں آپ؟ اب وہ دروازہ کھول کر باہر آ گئی تھی۔ آواز ایک بار آئی تھی، لیکن ہما کو ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر طرف امی کی ہی آوازیں ہیں۔ امی اس کے آس پاس ہی ہے۔ وہ اس وقت حواسوں میں نہیں تھی۔ پھر وہ ایک دم سے رک گئی۔ سیڑھیوں کے قریب اسے ایک حوالہ نظر آیا جو اس کی ایک ہی جگہ کھڑا، شاید اس کا منتظر تھا۔ ہما دیوار کی روشنی سے اس کے ہاتھوں میں موجود خنجر تھا، اس حوالے کو نظر آ رہا تھا، مگر دوسری طرف کوئی بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر وہ خوف کے مارے کھڑی، پھر اپنا ہمیشہ کی طرح وہم گردانتے ہوئے کلمہ پڑھ کر آہستہ قدم اٹھانے لگی۔ حوالہ اب بھی موجود تھا۔ اس نے سوچا کہ کچھ اس کے ہاتھ میں ہوتا جس سے وہ اس پر اٹیک کرتی، مگر کچھ بھی نہیں تھا۔ بے بسی کے مارے اس کے چہرے پہ ٹھنڈے پسینے آ گئے تھے۔ بالآخر وہ پہنچ گئی تو وہ حوالہ ایک دم غائب ہو گیا تھا۔ وہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ دیکھا وہم تھا۔ وہ پھر مڑنے لگی جب اسے کسی کی رونے کی آواز آئی۔ پھر اس نے سامنے بیسمنٹ کے دروازے کھولے، دیکھا ہمیشہ کھلا کیوں پایا جاتا ہے، وہ بھی رات کے اس پہر۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ بائیں جانب آتی روتی ہوئی آواز کا تعاقب کر کے سامنے کھلے دروازے کی طرف بڑھے۔ سوچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دروازہ اتنی زور سے بند ہوا جیسے کسی نے تیش کے مارے زور سے دروازہ توڑنے کی کوشش کی تھی۔ یا اللہ! وہ تیزی سے رونے کی آواز کا تعاقب کرنے لگی۔ آواز آس پاس کے ڈرائنگ روم سے آ رہی تھی۔ اس نے اندر آ کر دیکھا، کوئی سفید لباس میں کسی شخص نے کے گھٹنے میں سر دیے رو رہی تھی۔ ابو پلیز یہ ظلم نہ کرے ابو۔ نسوانی آواز جب ہما کے کانوں سے کو ٹکرائی تو خاصا جانی پہچانی تھی۔ اسے کیوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ آواز اس سے ملتی جلتی ہے۔ سامنے شخص کا سر جھکا ہوا تھا، ورنہ وہ انہیں پہچان لیتی۔ وہ آگے بڑھ کر ان کے قریب پہنچی تاکہ ان کی آواز ان کے اندھیرے میں چھپا منہ دیکھ سکے، مگر ناکام رہی۔ بالآخر وہ تھک کر چیخ پڑی، آپ لوگ کون ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ کیوں میری زندگی اجیرن کر دیے؟ پلیز یہ ختم کر دے عذاب۔ ہما کو لگا کسی نے سنا نہیں۔ کون ہیں آپ؟ ایک دم سے اس عورت کا سر اٹھا کر پھر ہما کی چیخ حلق میں اٹک گئی، سانسیں تھم گئی۔ اس عورت کو منہ موڑا مگر جسم وہی تھا۔ اس عورت کو چہرہ اتنا خوفناک تھا کہ ہما نے زور سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ اس کے باوجود وہ چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ ایک طرف گوشت لٹکا ہوا تھا جبکہ دوسری طرف سفید آنکھ تھی جس کے کونے سے خون ٹپک رہا تھا۔ دائیں جانب چہرے پہ خراش اور کٹس لگے ہوئے تھے اور کالے بال نے چہرے کو مزید خوفناک بنا دیا۔ ہما نے دوبارہ آنکھیں کھول کر بھاگنا چاہا کہ وہ عورت اس پر جھپٹ پڑی تھی، اپنے نوکیلے ناخنوں اس کی گردن دبوچ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا اور اپنا خوفناک چہرہ ہما کے قریب کیا۔ ایک مر گئی تھی، دوسرے کو ضرور آنا تھا۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ اس کی چڑیلوں جیسے چیخ ہما کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ثابت ہوئی تھی۔ اس کے سیاہ لکڑی جیسے ہاتھوں کو ہما نے ہٹانا چاہا مگر گرفت سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی۔ ہما کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ اس نے دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور پھر اس پر پھونک مارنے لگی۔ اس کا کلام میں اتنی طاقت تھی کہ وہ سیدھا دور جا کر کھڑکی کے پار جا کر لگی۔ ہما نے اپنے گردن کو پکڑ کر لمبے لمبے سانس لیے اور کچن کی طرف بڑھی۔ اس نے دیکھا کہ کسی فورس نے اس سے بھی پیچھے مین ڈور پر جا کر پھینکا۔ اس کا سر زور سے جا کر دروازے پہ لگا اور منہ کے بل نیچے گری کوہرا کر اس نے اللہ کو پکارا۔ سر اٹھا کر دیکھا، ایک بھاری بوٹ اس کی طرف آ رہے تھے۔ اس نے سر تھام کر مزید اوپر دیکھنا چاہا۔ فائق اور شفق کی اکلوتی نشانی تم، کوئی کہتے ہوئے گمبھیر آواز میں ہنسا تھا۔ کون ہو تم؟ ہما نے اٹک کر ہر ایک الفاظ کو ادا کیا۔ یہ جاننا ضروری نہیں ہے، یہ بتاؤ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیوں آئی ہوئی؟ اپنے ماں باپ کو بدلہ لینے؟ بوٹ نظر آ رہے تھے مگر چہرہ اور جسم کہیں بھی نہیں تھا۔ کون باپ؟ ہما نے اتنا کہا، زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا۔ وہ چیخ پڑی، اپنے جلتے گال کو جیسا تھاما تو ساکت رہ گئی۔ ہاتھ تو بالکل ذوالنین جیسے لگ رہے تھے۔ اس نے بھی ایسے انداز میں مارا تھا کہ یہ ذوالنین یہ کیا تم ہو؟ دیکھو میرے ساتھ یہ کھیل مت کھیلو، بڑی سادی سی لڑکی، سادی سی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ ایک دم اس کی بھررائی آواز پر وہ کہا گونج اٹھا، ایکٹنگ کتنی بیکار کرتی ہوں۔ خیر اگر تمہیں نہیں پتا کہ کوئی نہیں تو ہم بتا دیتے۔ ویسے بھی تمہاری ماں، ایسی بکواس بند کرو جو کوئی بھی ہو۔ اگر تم نے میری ماں کے بارے میں کچھ بھی کہا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب کی بار ہما دہاڑی اور وہاں سے خاموشی چھا گئی۔ اچھا تو اتنی شریف زادی
تو ایک قاتل کے ساتھ اس نے کیوں ماں باپ کی مخالفت لے کر بھاگ کے شادی کی؟ اب ہما کو سناٹے میں جانے کی باری تھی۔ اس کے بعد اس کے ساتھ 5 دن گزار کر ماں باپ کے پاس آئی تو ماں باپ نے رخ پھیر لیا، اور پھر تمہاری نانی کسی پلان کے تحت کسی کالا جادو کے چکر میں پڑ گئی۔ اس نے شفق کو فائق سے الگ کیا اور بالآخر وہ 1 مہینے کے اندر کامیاب ہو گئی۔ تمہاری ماں روتی پیٹتی رہی مگر ماں باپ بے رحم ہو گئے۔ انہوں نے تمہاری ماں کا نکاح کسی امیر زادے ریحان سے کر دیا جو کہ امریکہ میں تھا۔ سوچ سکتی ہو تمہاری نیک زادی نانو اللہ کرتی پھرتی ہے، اس نے نکاح کے اوپر نکاح پڑھایا۔ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا، اوپر سے تمہاری ماں پریگننٹ ہو گئی۔ اس نے کہا یہ بچہ فائق کا ہے مگر کوئی سنتا نہیں۔ تمہارا سوتیلا باپ مارتا تھا، پاگل سمجھتا تھا، اور تمہاری نانی چپ چاپ تماشا دیکھتی رہی۔ کتنی معصوم ہو، دھوکے میں رکھا تم جیسی بیچاری کو۔ ہما کو لگا جیسے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ کیا کہا انہوں نے؟ کیا مما نے ایسا کیا؟ مما ایسا کر سکتی ہے تو نانو؟ مما تو چلو، ماں باپ کو دکھ دینے کا گناہ ان کے سر زد ہوا تھا، مگر نانو آپ کون ہو اور یہ سب کیسے جانتے ہو؟ مگر وہاں اب خاموشی چھا چکی تھی۔ ہما نے اٹھ کر اس سمیت جانا چاہا، جب سامنے پڑی کسی کی لاش کو دیکھ کر وہ چیخی تو اس کی آنکھ کھل پڑی۔ اس نے اٹھ کر دیکھا وہ بستر پر تھی۔ اٹھی تو دیکھا صبح کی ہلکی ہلکی کرن کمرے میں پڑ رہی تھی۔ اپنے پسینے سے شرابور چہرے کو صاف کرتی کمبل ہٹایا، سخت گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سر تھام کر اپنے خواب کو سوچا، یہ سب کیا تھا؟ کہ کوئی بندہ اسے بتانے آیا تھا جو سچ وہ ڈھونڈنا چاہ رہی تھی؟ تو کیا اس کا جواب اسے دے دیا گیا تھا؟ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کسی کا کندھا اسے محسوس ہوا، وہ تیزی سے اٹھ کر چیخنے لگی کہ وہ امی کو دیکھ کر ٹھہر گئی۔ امی سفید جوڑوں میں کوئی پری لگ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے ہما کو ممتا بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہما انہیں دیکھنے کے بعد ایک لمحہ نہیں لگا امی کے ساتھ لپٹنے پر، پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی آپ کہاں چلی گئی تھی؟ آپ نے اپنی بیٹی کو کس بے حس اور ظالم دنیا میں پھینک دیا ہے؟ میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں اور میرا کوئی نہیں، کوئی اپنا نہیں ہے میرا۔ ایک تو آپ تھی، آپ جنہوں نے مجھ سے سچی محبت کی، ورنہ یہاں ہر کوئی مجھ سے نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ امی مجھے اپنے ساتھ لے جائے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ آپ کی بیٹی برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ امی اس کا بس نہیں چل رہا تھا ماں کی مہربان گود میں خود کو چھپا لے، جبکہ شفق اس کے گرد بازو پھیلا کر اس کے سر پر محبت بھرا بوسہ دیا۔ بس میری جان مت رو، میری اتنی بریو ہما رو رہی ہے تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ پلیز امی، پلیز اپنی مما کو تکلیف نہ دو۔ ایک تم ہی تو تھی جو مجھ سے اتنا پیار کرتی ہو، میری چھوٹی سی تکلیف پہ تڑپ جاتی تھی، ورنہ اس پاگل عورت سے کون محبت کرتا ہے؟ ہما نے اپنا گیلا چہرہ اٹھا کر ماں کو دیکھا، جہاں نور کے سوا کچھ نہیں پھوٹ رہا تھا۔ اس نے عقیدت سے ماں کے ہاتھ چوم لیے اور آہستہ سے بولی، امی میری جان مجھے بولنے دو۔ تم کہتی ہو تمہارا کوئی نہیں ہے، ایسا کیوں کہتی ہو؟ سب سے بڑی ذات وہ رب ہے جس نے تمہیں بنایا، وہ پوری جہاں کا مالک ہے، جو شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ اپنے بندے تو اپنے آپ کو کیوں اکیلا سمجھتی ہو؟ دوسرا تمہارا شوہر، تم سے بے انتہا محبت کرنے والا پیارا شخص، تم اس سے کیوں اتنی بدتمیزی سے پیش آتی؟ جس انسان نے تمہیں سہارا دے کر زمانے کے سرد گرم سے بچایا، اس سے یہ برتاؤ؟ ہما سوچو، اگر وہ نہ آتا تو میری بچی تم برباد ہو جاتی۔ سوچو نا ہما، اس وقت تمہارے بابا آئے تھے، اس وقت تمہارے نانو آئے تھے، کہ اس وقت کوئی بھی ایسا شخص آیا تھا جسے تم ذوالنین سے زیادہ مخلص سمجھتی ہو؟ نہیں میری جان، صرف اور صرف ذوالنین آیا تھا، تمہارا ذوالنین۔ تمہاری آدھی سے زیادہ پریشانیاں تب حل ہوں گی جب تم ذوالنین سے صلح کرو گی، اور ہر کسی پر بھروسہ کرنا ٹھیک نہیں میری بچی، یہ دنیا بڑی ظالم ہے۔ ہما نے ان کی بات پر خاموشی سے دیکھا، پھر اس کے اپنے لب ہلے تو کانپ اٹھے۔ امی میں کون سا یہ سب خوشی سے کر رہی ہوں، میں اس شخص کو بے انتہا چاہتی ہوں، اس کے بغیر زندگی میری سانسیں روک دیتی ہیں۔ عجیب بات ہے نا امی؟ مگر امی جب انسان کا اس شخص پہ مان فوت ہو جائے تو اس پر تھا تو دراصل وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو امی آپ کی بیٹی ٹوٹ گئی ہے اور وہ شخص نے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اسے کیا ہوا۔ کبھی سختی سے پیش آتا، کبھی سراپائے محبت ہوتا، کبھی ایسی بیگانگی برتتا ہے، اور کبھی میرے 5 منٹ کی غیر موجودگی میں پاگل ہو جاتا ہے۔ اور یہ ممی تب سے ہوا جب سے وہ بیمار ہوا۔ امی میں نے دوہری شخصیت کے شخص سے محبت نہیں کی تھی، میں نے وہ صاف مہربان دل جس میں خلوص اور سچائی کے علاوہ میں نے کچھ نہیں پایا تھا۔ امی اگر یہ سب نہ ہوتا تو میں یہ بات کہتی کہ اس جیسا شخص کوئی نہیں، مگر وہ تو ایک عام مرد نکلا، اس کے عام نکلنے پہ میرا دل روتا ہے۔
امی نے اس کی بات پر اس کے چہرے پر پیار کیا، پھر گویا ہوئی، ہما ہمیشہ زندگی تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ سب سے اچھا انسان در حقیقت وہ برائی کا بادشاہ ہوتا ہے، تو کبھی آپ کسی انسان کی ایک غلطی کو دیکھ کر برا جان لیتے ہو، پر اس میں ساری اچھائیاں بھری ہوتی ہیں، مگر وہ ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا۔ اب ذوالنورین کی بات تو تم نے کہا نا کہ وہ اندر سے ویسا ہی تھا جیسے وہ باہر تھا، تو اب بھی ویسا ہے، مگر تمہارے ساتھ ساتھ اس کی بھی مشکل کی گھڑی چل رہی ہے، اور ہما ہم سب سے زیادہ تم اس سے اچھی طرح سمجھتی ہو، دوسرا کہتی ہو تمہیں اس سے محبت ہے، محبت تو کوئی عیب نہیں دیکھتی، مگر تم۔ ہما کی آنکھیں یک ٹک انہیں دیکھتی جا رہی تھی، ان کی باتوں میں کتنا سکون تھا، بلکہ جادو تھا، وہ ان کی باتوں کے سحر میں جکڑی جا رہی تھی۔ اب جس طرح چل رہا ہے چلنے دو، کبھی کبھار جو چیزیں آپ کے بس میں نہیں ہوتی اسے اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، تم ایسے کرو کہ اس رشتے کو ایکسیپٹ کرو، جانتی شروع میں مشکل ہوگا، مگر خاموشی اور تابعداری کو فی الحال اپنے طاقت جانو، یہ سب تمہاری نفرت کو طاقت بنا رہے ہیں۔ میری چندہ، جن لوگوں سے میں ہاری ہوں تم نے نہیں ہارنا، کیونکہ تم ہما ذوالنورین ہو، شفق فہیم نہیں۔ اس کے بعد امی کہیں غائب ہو گئی۔ امی امی ہما ان کو پاگلوں کی طرح پکارنے لگی، اور پھر جب اس کی آنکھیں کھلی تو وہ بستر پہ تھا، پچھلے خواب کی طرح کمرے میں روشنی پھیلی ہوئی تھی، اسے لگا وہ پھر خواب دیکھ رہی ہے، مگر جب اسے احساس ہوا وہ اب واقعی جاگ چکی ہے تو بستر سے اٹھی، اس نے دیکھا اس کو ٹیبل پہ پڑا فون چمک رہا تھا، اس نے اٹھا کر دیکھا ذوالنورین کا میسج تھا، وہ اسے اپنے گھر بلا رہا تھا، پہلے سوچا کہ وہ نہ جائے مگر وہ اب لیٹ ہو جائے گی، دوسرا امی کی باتیں ذہن میں گونج رہی تھی، وہ اب اسے سچ مچ اللہ پہ چھوڑ کر وہ اٹھ کر تیار ہونے لگی۔ تو تمہیں کیسے پتا؟ ہما اس کے درست اندازے پہ بھونچکا کے رہ گئی۔ ذوالنورین نے اپنے لب دبائے، کیا کرے اسے بتا دے؟ نہیں، تمہارے اس رویے سے مجھے لگا، اصل میں میری امی بھی میرے خواب میں آ کر نصیحت کرتی تھی، اور میں ان کی باتیں سن کر جب خواب سے اٹھتا تو ان کی باتوں پہ عمل کرتا، ایسا تمہارا لگا مجھے شاید، خیر اگر کچھ چیزیں آپ سے نہیں ہوتی تو اس کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، میری موجودگی میں اگر انیزی فیل کرتی ہو تو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے آپ کو قبول کر لیا ہے، بس یہ سب آکورڈ لگ رہا ہے۔ ذوالنورین نے اس کی بات کاٹ کر اس کے گال تھپ تھپائے اور پھر نرم لہجے میں بولا، جانتا ہوں مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے، سو بہتر ہے کہ ہم سب کچھ شروع سے سٹارٹ کر کے، نکاح بے شک ہو گیا ہے مگر ہم ایک دوسرے کے ویسے ہی پرانے دوست بنے ہیں، ایک دوسرے میں انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی ہے کہ چاہے کوئی بھی پرابلم آ جائے ہمارے ٹرسٹ پہ ایشو نہ ہو، آج سے ہم ہسبینڈ وائف کے بجائے صرف پرانے دوست جیسے ہم ہوا کرتے تھے، شاید چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں۔ ہما اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتی جہاں وہ اس کا دوست ذوالنورین آ گیا تھا، شاید چیزیں ٹھیک ہو جائے گی، امی نے صحیح کہا تھا، چیزیں بہتر ہو جاتی ہے اگر اسے اللہ پہ چھوڑ دیا جائے۔ اس نے سر آہستگی سے ہلایا، سر ہلانے پہ ذوالنورین کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، اس نے ہاتھ آگے کیا، ہائے میں ہوں ذوالنورین ذوالفقار، ایس پی، جسے آپ چھچورا بھی کہتی ہیں۔ اس کے ویسے ہی لہجے پہ ہما کے چہرے پہ بھی تبسم پھیل گیا، اس نے ہاتھ آگے کر کے اس سے ملایا، ہما پورا نام پلیز۔ وہ شرارت سے گویا ہوا، اب ہما ٹھہر گئی، تمہارا سوتیلا باپ ریحان، تم فائق کی بیٹی ہو، تمہاری ماں بھاگ گئی تھی، تمہارے نانو نے ظلم کیا تھا۔ ایک دم ساری آوازیں اس کی کانوں میں آنے لگی تھی، ایک دم سے اس نے سر جھٹک کے کہا، ہما شفق، ہاں وہ ماما کی بیٹی تھی، اسے فی الحال دوسرے نام کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ذوالنورین نے اسے رک کر دیکھا، پھر مسکرا کر اس کا ہاتھ چھوڑا، تو مس ہما شفق، کلاس کے لیے دیر ہو رہی ہے، چلے؟ ہما نے سر ہلایا، ذوالنورین ہنس پڑا، ہما نے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نہ سمجھی کا تاثر تھا، مجھے یہ سب آکورڈ لگ رہا ہے۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے باہر آیا تو بولا، ہما کچھ کہنے لگی تھی، جب پھپھو کشف کے سامنے سے آنے پر ذوالنورین کا چہرہ سفید ہو گیا۔ اوہ، تو یہ ہے تمہاری دوست؟ اس کا سر تپا جائزہ لیتے ہوئے ذوالنورین کو دیکھتے ہوئے زہریلی مسکراہٹ سے بولی۔ ہما نے انہیں اور پھر ذوالنورین کو دیکھا، ذوالنورین یہ میں اس کی پھپھو اور ہونے والی ساس، کیوں ذوالنورین تم نے اپنی دوست کو بتایا نہیں؟ اس کی بات پہ ذوالنورین کا دل کیا اپنی پھپھو کو شوٹ کرتے۔ ہما نے ذوالنورین کو دیکھا اور پھر پھپھو کو، یکدم اس کے چہرے پہ تلخ مسکراہٹ آ گئی، لفظ ساس اسے کبھی اتنا برا نہیں لگا تھا جتنا پھپھو کشف کے منہ سے سن کر ہما کو لگ رہا تھا۔ ذوالنورین نے انہیں خونخوار نظروں سے دیکھا، پھر جبر کرتے ہوئے ایک نظر ہما کو دیکھا جو بالکل اسٹل کھڑی تھی، کچھ سوچتے ہوئے بولا، ہما یہ میری پھپھو ہے اور آپ کی ہونے والی ساس بھی۔ ہما نے چہرہ موڑ کر بے حد عام سے لہجے میں کہا، اوہ تمہیں ذوالنورین نے بتایا تھا اس کی منگنی بچپن میں میری بیٹی سے ہوئی تھی؟ اگر نہیں بتایا تو ذوالنورین کتنی بری بات ہے۔ ہاں ذوالنورین کتنی بری بات ہے۔ ہما کی تائیدی انداز پہ ذوالنورین چکرا ہی اٹھا، یہ کس مصیبت میں پھنس گیا جزدان، ہیلپ می۔
سب کو چونٹی کی طرح مسل دینے والا ذوالنین آج بے بسی سے پھپھو اور بیوی کے درمیان پھنسا ہوا تھا۔ پھپھو، ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہمیں ضروری کام سے جانا ہے۔ نہیں، اتنی بھی جلدی نہیں، آپ نے اپنی بیٹی کے بارے میں نہیں بتایا جس سے عن قریب شادی ہونے والی ہے۔ ہما کے کہنے پہ ذوالنین کا دل کیا کہ یہاں سے کہیں بھاگ جائے، پھر دل میں سوچا جب کچھ ایسا ہے ہی نہیں تو وہ کیوں گھبرا رہا ہے؟ گھبرا اس لیے رہا ہے کہ اس کو تو بتا نہیں سکتا کہ اس کی بیوی ہے، اور دوسرا ہما کو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ پھپھو اس کی ایک نمبر کی ڈائن ہے۔ اگر اس کے سامنے وہ پھپھو کو کچھ کہے گا تو اس کا امیج خراب ہوگا۔ ہاں میں دکھاتی ہوں، بہت خوبصورت ہے، ادھر ہی کہیں ہوگی۔ ذوالنین پرمیز کہاں ہے؟ اب ہما کو لگا کہ وہ وہی بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ پرمیز، ذوالنین کی منگیتر پرمیز، اف اس عورت کی تو میں۔ ذوالنین آگے بڑھ کر کچھ کرنے لگا جب کسی کی سٹی کی آواز پر رک گیا، مڑ کر دیکھا، دور گول سیڑھیوں پر بیٹھا مزے سے گلاس سے سپ لیتا جزلان مزے سے اس سین کو انجوائے کر رہا تھا۔ ذوالنین نے اسے اتنی تیز نظروں سے دیکھا کہ جبکہ وہ کھل کر مسکراتے ہوئے اسے چڑھانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ مجھے اس مصیبت سے نکالو، وہ اسے دل میں کہتے ہوئے غضبناک لہجے میں بولا۔ تو کس الو نے کہا تھا اس کو یہاں بلائے؟ مجھے کیا پتا تھا یہ عورت اس پوشن میں آئے گی؟ یہ گئی ہوئی نہیں تھی اس بوڑھے کے ساتھ، آج آئی ہے۔ خدا کے لیے جزلان، ورنہ میرا ہاتھ ہوگا اور اس عورت کی گردن۔ تجھے تو کوئی رشتے کا لحاظ نہیں رہا ذوالنین، شرم سے مر جانا چاہیے تجھے۔ اس سے پہلے کہ میری بیوی کو پتہ چل جائے کہ میں ایک جن ہوں، تو جلدی آ۔ اگر ہما میرے سے دور گئی تو سب سے پہلے تجھے اللہ کو پیارا کروں گا۔ پہلے اس مصیبت سے نکلو تب کچھ کرنا۔ اچھا ابھی چلتا ہوں۔ اور پھپھو کی طرف دیکھنے لگا جو ہما کو پرمیز اور ذوالنین کی چھوٹی جھوٹی اسٹوری بڑھا چڑھا کر سنا رہی تھی۔ بظاہر تو ہما آرام سے سن رہی تھی، مگر ذوالنین جانتا تھا کہ وہ کتنے ضبط سے سن رہی ہے۔ وہ اس لیے کر رہی تھی تاکہ ذوالنین کو بتا سکے کہ اس کے لیے کوئی فیلنگز نہیں رکھتی۔ پھپھو، پرمیز کی؟ ہاں بولو ذوالنین۔ ذوالنین نے ایک نظر انہیں دیکھا اور ان کی نظروں سے اس وقت اتنی طاقت تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوا۔ پھپھو نے اس کی نیلی آنکھوں کو دیکھتے محصور ہو گئے۔ اچانک وہ گرنے لگی۔ او پھپھو، اب ٹھیک تو ہے؟ اس نے انہیں پکڑتے ہوئے نرمی سے کہا۔ جزلان کھڑا ہو گیا۔ یہ کمینہ اپنے محبوب کے لیے کسی حد تک جا سکتا ہے۔ ہما بھی تیزی سے آگے بڑھی۔ ان کو تھامتے ہوئے ذوالنین نے اسے ٹوکا۔ ہما، انہیں ہاتھ نہ لگاؤ۔ وہ اچانک ہی چیخ پڑا۔ ہما ایک دم ڈر کر پیچھے ہوئی۔ اس کی ضرورت سے زیادہ بھاری آواز گونجی تھی۔ پھر اس نے پھپھو کو اپنے زیر کر کے ان کے منہ سے عجیب آواز نکالی۔ ذوالنین، انہیں کیا ہوا؟ ہما کو ان کی بے حد عجیب آوازوں سے خوف آ رہا تھا۔ کچھ نہیں، تم باہر جاؤ، میں تمہیں سب بتاؤں گا۔ وہ مڑ کر اسے تسلی دینے لگا، اور پھر اس نے ایک کام اور جان بوجھ کر کیا تاکہ ہما کا دل نرم پڑ جائے۔ اف، اس کی محبت کے لیے بھی کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ پھپھو کے لمبے ناخنوں سے اس نے اپنے چہرے پر وار کروایا۔ ہما چیخ پڑی، یہ شخص پاگل ہو گیا ہے۔ اور ذوالنین بھی پھری ہوئی پھپھو کو سنبھالنے لگا جو اب چیخ رہی تھی، میری بچی، میری بچی۔ ہما ان کو دیکھنے کے بجائے ذوالنین کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر بڑا سا ناخن کا نشان آ گیا تھا۔ یہ ان کو کیا ہو گیا؟ تب تک جزلان کو آنا پڑا کیونکہ یہ سر پھرا جن مزید کس حد تک چلا جائے۔ ہما، میں کہہ رہا ہوں۔ پھر ایک اور اٹیک ذوالنین صاحب نے اپنے اوپر کروایا۔ جزلان نے اسے پھپھو سے الگ کیا اور جو اب اس کے اثر سے نکل کر ایک بولتے بولتے جزلان کی باہوں میں جھول گئی۔ ذوالنین نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ ہما تیزی سے اس کے پاس آئی اور پریشانی سے اس کا بازو پکڑ کر اس کے چہرے کو دیکھنا چاہا۔ یہ کیا ہوا تھا انہیں اچانک سے؟ اور آپ ٹھیک تو ہونا؟ ذوالنین نے ہلکا سا سر اٹھا کر جزلان کو چڑھانے والی مسکراہٹ سے دیکھا۔ اب سنبھال، میں تو چلا۔ کوئی نہیں، بس وہ دورہ پڑتا ہے، ان کو چلو، وہ آرام سے کہتا ہوا اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگا۔ اس کو ساتھ لے کر آگے بڑھنے لگا کہ ہما نے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ نہیں، پہلے اپنا زخم پہ کچھ لگا دو، بہت زور سے درد ہو رہا ہے۔ اس کی فکر پہ ذوالنین مڑ کر اسے دیکھا اور اس کے بجائے اس کا گال کے نشان کو دیکھ رہی تھی اور اسے چھونا چاہتی تھی، مگر کچھ روک رہا تھا۔ کیا روک رہا تھا ذوالنین بخوبی جانتا تھا۔ ہاتھ درد ہو رہا ہے، کسی کی بے رخی کی بہت تکلیف دیتی ہے، وہ ہما کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ ہما نے اسے دیکھا، پھر ایک دم گڑبڑا گئی۔ چلو ہما، پہلے ہی اتنی دیر ہو رہی ہے، آؤ۔ وہ بولتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑنے لگا۔ ہما نے ایک دم پیچھے کر لیا۔ میں کچھ کر لوں گا، ویسے بے نشان پڑا ہے، خون نہیں نکل رہا۔ وہ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر اسے تسلی دینے لگا۔ وہ چل پڑا تو وہ بھی اس کے پیچھے جانے لگی۔ اس نے جب مڑ کر دیکھا تو دیکھا ضرور تھا، یہ کیا دونوں غائب ہو گئے؟ شاید وہ ساتھ والے کمرے میں لے گیا۔ عجیب ہی ہے سارے، خود سے کہتے ہوئے ذوالنین کے پیچھے گئی۔ وہ ذوالنین گاڑی کے قریب آئے جب ذوالنین نے دروازے کھولنے سے پہلے رکا۔ ذوالنین، یہ سب کیا تھا؟ ذوالنین کا ہینڈل پہ دھرا ہاتھ رک گیا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ نے مجھے اپنی پھپھو کے بارے میں نہیں بتایا۔ پہلے آپ کہتے تھے کہ میں اکیلا رہتا ہوں،
ٹھیک دیکھنے میں بھی ایسا لگ رہا تھا۔ اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ فائق ذوالفقار آپ کے چچا تھے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی میں مانتی ہوں، آپ کے ساتھ ان کے ٹرمز کچھ اچھے نہیں تھے۔ اس کے بعد آپ کے 2 کزن جزلان اور پرمیز لندن سے آئے۔ یہ آہستہ آہستہ آپ کا خاندان کیوں ظاہر ہو رہا ہے؟ ابھی تو اتنے رشتے، بعد میں پتہ چلا آپ کا تو پورا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے۔ یہ تمہیں جوائنٹ فیملی سسٹم سے اعتراض ہے؟ وہ اس کی طرف آ کر گاڑی کی فرنٹ پہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ ہما نے اپنی آنکھیں گھمائیں۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں تو میں آپ پہ ٹرسٹ کروں، کیسے کروں؟ آپ ہر طرح سے مشکوک ہیں، اور سب سے زیادہ مجھے غصہ اپنے آپ پہ آ رہا ہے کہ میں نے آپ سے شادی کی۔ وہ خاموشی سے اسے سنتا رہا، اور اس کی خاموشی نے ہما کو چڑھا دیا۔ بولتے کیوں کچھ نہیں اب آپ؟ ذوالنین، میں آپ کے قریب آنا چاہتی ہوں، مگر یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل برداشت سے باہر ہے۔ اور ایک چیز، آپ منگنی شدہ ہے؟ آپ نے مجھے تو دھوکہ دیا ہی، ساتھ میں پرمیز کو بھی، اس لڑکی پرمیز کے ساتھ بھی، جس سے آپ نے… ایک منٹ، پہلی بات یہ کہ میں خاموش اس لیے تھا کہ تمہیں آرام سے بولنے دوں، تمہارا غبار نکلے۔ جب ساری بات کلیئر ہو جائے تو پھر میں بولوں۔ ویسے بھی جب میں نے کیا کچھ ہی نہیں تو میں صفائی کیوں دوں؟ ہما، میں تم پر ہر چیز سے بھی زیادہ ٹرسٹ کرتا ہوں، تم نہیں کرتی، اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ تکلیف ہوتی ہے پر میں تمہارے دل میں گھس کر اعتماد تو پیدا کرنے سے رہا۔ رہی بات پھپھو کی، تو ایسی کوئی بات نہیں، پھپھو مینٹلی ٹھیک نہیں ہے، ان کو تو اکثر دورے پڑتے ہیں، وہ بہت عجیب باتیں کرتی ہیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، جزلان کو اپنی بیٹی بول رہی تھی، اور میں ہمیشہ کی طرح ان کی بیٹی کا داماد، اور جب ان کی باتوں پر کوئی آگے سے خاموش اور غیر دلچسپی ظاہر کرتا ہے تو ان کی حالت بگڑ جاتی ہے۔ پرمیز انہیں اپنے ساتھ لائی تھی تاکہ ماحول میں تبدیلی ہو سکے، مگر کچھ اثر نہیں ہوا، میں نے تمہیں ان سے اس لیے نہیں ملوایا تاکہ تمہیں ان سے نقصان نہ پہنچ سکے، یا بس کچھ اور بھی رہتا ہے؟ وہ اپنی بات کہہ کر اس کے جواب کا منتظر تھا، مگر وہ اسے دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں پشیمانی آ گئی۔ پہلے اس پر اٹیک ہوا، اور اوپر سے اسے اپنی پریشانی اور درد ظاہر بھی نہیں کر رہا تھا۔ وہ اسے سوری کرنا چاہتی تھی مگر کر نہیں پا رہی تھی۔ ذوالنین سمجھ گیا تھا وہ اسے سوری کہلوانا بھی نہیں چاہتا تھا، اس کی کوئی غلطی ہی نہیں، اور اگر غلطی ہوتی تب بھی وہ نہیں چاہتا کیونکہ اس نے اس لڑکی کی تمام تر خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کیا ہے، اور یہی محبت کا تقاضا ہے۔ آؤ، دیر ہو رہی ہے، ویسے اس گرل ریس میں اچھی لگ رہی ہو۔ ماحول کا تناؤ کم کرنے کے لیے اس نے اس کی تعریف کی۔ ہما نے اسے دیکھا، وہ اب اٹھ کر کار میں بیٹھ چکا تھا۔ وہ اس کی پشت کو دیکھنے لگی، پھر ایک اور بات اس کے دل میں آئی، مگر وہ سر جھٹک کر سیٹ پر بیٹھ گئی، لیکن دل بار بار کہہ رہا تھا کہ اس سے پوچھ لے، کیونکہ جو پرمیز کی ذوالنین کے لیے نظروں میں دلچسپی تھی وہ ہما سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ ذوالنین، کیا آپ کا پرمیز سے کوئی رشتہ؟ ہما، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں، اور پھپھو کا تمہیں اس کی بات ہما نے کاٹی۔ وہ سب میں جانتی ہوں، مگر کسی طرح انوالومنٹ تھی؟ اندیشہ اچانک لبوں پر آ گیا۔ ذوالنین کے لبوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ آئی۔ اب وہ گھر سے نکل چکے تھے۔ ہما نے اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ دیکھی تو اسے انجانے میں آگ لگ گئی۔ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ اس کے کہنے پر ذوالنین کھل کر ہنسنے لگا۔ ہما نے بیگ اٹھا کر زور سے اس کے کندھے پہ مارا۔ آنکھیں انجانے میں مرطوب ہو گئی۔ آنکھ برابر جگہ لگی ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا، جبکہ اپنی آنکھیں صاف کرتی شیشے کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہاری ماما کی طبیعت ٹھیک ہے؟ زرینہ اسے ملنے ہاسپٹل آئی تھی۔ بابا کو شفق نے رات کو یہاں رہنے کے باعث صبح گھر بھیج دیا تھا، وہ آرام کر لے۔ تو وہ شروع سے بضد تھے کہ شفق چلی جائے، لیکن شفق گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کے اصرار پر انکل نے انہیں منوا کر بالآخر اپنے ساتھ لے گئے۔ فائق البتہ اس کے ساتھ تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کے لیے کچھ کھانے کے لیے لینے گیا تھا۔ 5 منٹ کے بعد ہی زرین کی آمد ہوئی اور اسے مل کر دلاسا دینے لگی۔ شفق، جو اس دن کے بعد اس سے بات نہیں کر رہی تھی، ایک دوست کا کندھا پا کر ساری چیزیں بھلا کر اس کے ساتھ بیٹھی رو رہی تھی، اور زرین نے اس کو تسلی دینے کے بعد اسے تھوڑا سا حوصلہ ہوا تو وہ شفق کی امی کے بارے میں پوچھنے لگی۔ آپریشن تو ہو گیا ہے، مگر ان کی حالت ابھی بھی کریٹیکل ہے، بس دعا کرو امی کو کچھ نہ ہو۔ انشاءاللہ شفق، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، تم ٹینشن نہ لو، وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ ویسے تمہیں کیسے پتہ چلا؟ شفق کو اچانک خیال آیا کہ صرف ان کو اور فائق کی فیملی کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ تھا۔ زرینہ کے ٹرمز اپنے نیبرز کے ساتھ اتنے اچھے نہیں تھے۔
وہ یونی گئی تھی۔ مس نے اطلاع کی تھی کہ آج اتنی اہم پروجیکٹ تھا اور شفق نہیں آئی۔ پھر انہوں نے تمہارے گھر پہ کال کروائی تھی۔ تمہارے بابا نے فون اٹھایا، کہتے ہیں کہ وہ ابھی ہاسپٹل سے آئے ہیں، تمہاری مدر کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ میں چونکہ تمہارے گھر کے قریب رہتی ہوں تو انہوں نے مجھے بتا دیا کہ میں خبر لے لوں۔ بہت شکریہ تمہارے آنے کا۔ آئی ایم سوری میں تم سے لڑ پڑی۔ وہ بہت مشکور نظروں سے زرین کو دیکھتے ہوئے بولی۔ زرین نے ہولے سے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھپتھپایا۔ کوئی بات نہیں یار، ہو جاتا ہے۔ شفق تمہاری کافی۔ فائق کی آواز پر وہ دونوں سر اٹھا کر مڑے۔ زری کا تو حیرت سے منہ کھل گیا۔ فائق یہاں پر؟ فائق کے ہاتھ میں کافی کے 2 کپ تھے۔ زری کے تاثرات ایک دم عجیب ہو گئے، جبکہ فائق بالکل نارمل انداز میں ان دونوں کو دیکھتا ہوا شفق کو کپ دے کر جانے لگا۔ جب شفق نے روکا، زری ایک سیکنڈ، فائق آپ میرے ساتھ آئیں۔ وہ اٹھ کر فائق کا ہاتھ پکڑ کر سائڈ پر لے گئی اور زری ان دونوں کو سائڈ پہ جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ اس نے اپنی مٹھی کو زور سے بیک پر بھینچ لی تھی، لب کو اس نے زور سے دبا دیا تھا۔ فائق جو کسی لڑکی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، آج اس عام سی شکل و صورت والی لڑکی کو ہاتھ پکڑنے کی اجازت بھی دے دی اور اس کے ساتھ ہاسپٹل میں بھی رہا، اور اب اس کے خیال سے اس کے لیے کافی بھی لے آیا۔ ہاں، وہ اس لڑکی سے محبت کرتا ہے، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ لیا تھا۔ اس کی تھکی ہوئی آنکھوں میں شفق ہی شفق تھی۔ کچھ بھی سوچے بغیر وہ یہاں سے اٹھ گئی۔ شفق جو فائق کو جانے کا کہنے لگی تھی اور زری کے متعلق بھی پوچھنا تھا، وہ ایک دم زری کو بھاگتا ہوا دیکھ کر اسے جھٹکا لگا۔ زری، اسے کیا ہوا؟ فائق نے بھی حیرت کا اظہار کیا۔ ہیئر یو گو۔ وہ بالآخر پہنچ گئے۔ راستے میں ان کے درمیان کوئی بات نہیں تھی۔ ہما سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے منائے گا، مگر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ ہما کو اس کی خاموشی بے حد بری لگ رہی تھی۔ وہ خود سے بار بار الجھ رہی تھی کہ پہلے وہ چاہتی تھی وہ اسے تنگ نہ کرے، اور جب وہ اسے کچھ نہیں کہہ رہا تھا تو وہ پھر چاہتی تھی وہ اس سے بات کرے۔ ذوالنین بار بار اس کی بدلی کیفیت پر غور کر رہا تھا۔ اس نے اس وقت الجھی ہوئی ہما کو ڈسٹرب کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ جب وہ پہنچ گئے تب وہ بولا۔ ہما غصے سے بیگ اٹھا کر جانے لگی جب ذوالنین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم بہت عجیب ہو ہما۔ تو اس عجیب لڑکی سے شادی کرنے کو کس نے کہا تھا؟ نہ اس سمجھدار خوبصورت گورے چٹے رنگ کی پرمیز سے، وہ جل کر بولی۔ ذوالنین کو ہنسی آ گئی۔ تمہیں پتہ ہے ہما، میں نے تمہارے علاوہ کسی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ یہ تو تم بتا رہے ہو، اس کا رنگ چٹا ہے اور مجھے تو اب پتہ چلا۔ پلیز یہ چیزی لائنز مت بولے۔ میں کب بول رہا ہوں؟ جو سچ ہے وہ بتا رہا ہوں۔ میں اسے سمپل کہ آپ نے ہمدردی کے تحت کی تھی، ورنہ مجھ میں کیا تھا۔ وہ کوشش کر رہی تھی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ وہ نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ بے شک وہ اسے اب بھی برا لگتا تھا، لیکن دل کو ٹھیس اٹھتی تھی اگر ذوالنین کے ساتھ کسی اور لڑکی کا ذکر ہوا کرتا۔ ذوالنین نے ہاتھ اپنی ٹھوڑی پر رکھی۔ یہ تو دل میں جھانک کر پوچھو ہما کہ تم کیا ہو۔ ریلیکس رہو اور جاؤ کلاس کے لیے، لیٹ ہو رہی ہو، اور اپنا خیال رکھنا اور میری ہدایت پہ عمل کرنا۔ اس کے ہاتھ کو اٹھا کر نرمی سے چومتا وہ چھوڑ چکا تھا۔ ہما اس کی صفائی نہ دینے پر طیش آ رہا تھا، اور وہ کچھ کہہ کیوں نہیں رہا؟ کل تک جو پاگلوں کی طرح بار بار ہر چیز کی وضاحت دے رہا تھا، آج بالکل چپ۔ اور ذوالنین اسے کیا بتاتا کہ یہ سب اس کی ماں کے کہنے پہ کر رہا ہے؟ اس نے ہر چیز اللہ پہ چھوڑ دی ہے، وہ جو کچھ کرے گا بہتر ہی کرے گا۔ پر میں سر جھکائے کھڑی تھی، وہ کرسی پہ جھولتی اپنی تسبیح کے دانوں کو کچھ چھوتے پڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بے حد لال تھی، جبکہ وہ سیاہ بالوں کو اونچے جوڑے کی شکل میں لپیٹا ہوا تھا۔ پیچھے سے ایک لڑکی کی آواز آئی۔ اس کے پیچھے سے جوڑا کھولا۔ اس کے لمبے بال کھل کر زمین پر آ چکے تھے۔ اس لڑکی نے ہاتھ بڑھا کر برش اٹھایا اور اس کے سیاہ لمبے بالوں پر کنگھی کرنے لگی۔ پھر اس کو دیکھ کر گویا ہوئی تو لہجہ نفرت و حقارت سے بھرپور تھا۔ اگر رہائی چاہتی ہو تو ہمارا کام کرنا ہوگا تمہیں۔ پرمیز کی پیروں میں زنجیر باندھی گئی تھی، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ سامنے بے بسی کا مجسمہ بنی ان کے حکم کے منتظر تھی۔ کسی بھی طرح تمہیں اس کا بون میرو لانا ہوگا، اور اب یہ تم پر ہے کہ تم کیسے لاتی ہو۔ وہ اس عورت کی کنگھی کر رہی تھی، ساتھ میں پرمیز کو دیکھ کر ایک ایک لفظ کو آہستگی سے ادا کر رہی تھی۔ آس پاس کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، وہاں تیز ہوائیں اور صبح کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کی آوازوں کی چیر پر بیٹھی عورت کے دل میں عجیب سا سکون پھیلتا جا رہا تھا، مگر آنکھوں کی تپش اب بھی برقرار تھی، جیسے وہ یہ آواز ان جانور کی نہیں بلکہ کسی اور کے حلق سے سننا چاہتی تھی، اور یہ آواز کسی ذبح ہوتے ہوئے تڑپتے ہوئے جانور کی طرح ہو۔ اور ہاں، کوشش کرنا ایک ناخن کا ٹکڑا بھی لے آنا، جہاں تک ممکن ہو سکے اس جن زادے کی غیر موجودگی میں ہو۔ اگر ایسا ہوا تو سزا کے لیے تیار رہنا۔ جی۔ پرمیز کو مری آواز نکلی۔ شاباش، یہ سب 30 مئی سے پہلے ہو جانا چاہیے، یعنی کہ 2 ہفتے ہیں تمہارے پاس۔ یہ کام کرو، پھر
تو تمہاری رہائی ہے، آسانی ہو جائے گی۔ اس کی لڑکی کی بات پر چیئر پہ بیٹھی عورت کی لال آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی، اور اس چمک میں ایک انتظار تھا۔ وہ دعا کر رہی تھی کب وہ پل آئے اور وہ کب ہما ذوالفقار کا آخری پل انجوائے کرے۔ اس نے ایک انجیکشن پھپھو کی گردن کے قریب لگایا۔ لگانے کے بعد اس نے پھپھو کو ہلکا سا جھنجھوڑا۔ پھپھو پھپھو، اس کے کہنے پر پھپھو نے اپنی آنکھیں بمشکل کھولی، پھر اسے دیکھ کر وہ دوبارہ بند کر دی کیونکہ ان سے کھولنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ذوالنین کے بچے یہ کیا کر دیا؟ وہ ایک اور لگا کر ان کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا، مگر پھپھو کی آنکھیں کھلتی پھر بند ہو جاتی۔ جزلان نے سوچا تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں، تب تک وہ شیشے نما کمرے میں دیکھ کر آئے۔ وہ مڑنے لگا تو اسے 440 کا جھٹکا لگا۔ وہ کچھ دیر اس کھڑی ہوئی شخصیت کو دیکھتا رہا جو سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، پھر اس کے لب ہلے تو آخر میں 18 سال بعد انہیں آنے کا خیال آ ہی گیا۔ بابا! یہ شب ذوالفقار سفید کوٹ اور پینٹ میں، آنکھوں میں چشمہ اتار کے اپنی باروب سنجیدہ شخصیت سے اپنے بیٹے کو سر تپاڑ دیکھنے لگے جو کافی بڑا ہو گیا تھا۔ تم جزلان ہی ہو نا؟ فائق کی طرح ان کی بھی آواز گونجدار تھی۔ پورے گھر میں در و دیواروں ہل جاتی تھی ان کے آواز سے۔ جزلان نے جھٹکے سے انہیں دیکھا اور وہ اسے پہچان بھی نہیں پائے۔ ہائے، وہ کیسے پہچانتے؟ وہ تو چلے گئے تھے جب وہ 1 سال کا تھا۔ جزلان اس معاملے میں فرق نہیں پڑتا تھا، نہ ان کو دیکھ کر خوشی ہوئی، نہ دکھ، نہ غصہ۔ عجیب بات تھی، وہ کوئی احساس محسوس ہی نہیں کر رہا تھا۔ ان کو دیکھ کر جزلان نے سر اس بات میں ہلائے۔ وہ اس کے سر ہلانے پر بولے، کافی بڑے ہو گئے۔ اچھا ہے، باقی سب کہاں ہے؟ اور یہ کشف کو کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ کہتے ساتھ ہی وہ اندر داخل ہوئے۔ بستر پہ دراز کشف کو دیکھ کر جو آنکھیں موندے ہوش و خود سے بیگانہ تھی۔ جزلان نے ان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر تلخی سے مسکراتے ہوئے اس نے ہما کی بات کو سوچا۔ اب ہر کوئی آہستہ آہستہ آتا جا رہا ہے۔ ابھی میرے بابا ہے، پھر ماما آئے گی۔ پھر وہ اپنی سوچ میں تھا کہ یہ شب ذوالفقار نے اس کی سوچ کی دنیا سے نکالا۔ کہاں گم ہو تم؟ بتاؤ مجھے، کیا ہوا کشف کو؟ کچھ نہیں، وہ بس ان کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بس آرام کر رہی ہیں۔ تو یہ اتنے بھاری ٹیکے کیوں پڑ رہے ہیں؟ کیا کر رہے تھے؟ ان کی سخت آواز پہ باز پرس کرنے والا جزلان ایک نظر دیکھا، پھر ہلکا سا سر ہلاتے ہوئے ہمت کرتے ہوئے بولا، اس ٹیکے سے ان کو تکلیف نہیں ہوتی؟ سپاٹ لہجہ، مگر کیا اس سے؟ آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ یہ بات اس نے دل میں کہی تھی اور بیزاری سے جواب دیا، بس دورے پڑتے ہیں انہیں۔ دورے؟ وہ زچ والے انداز میں مٹھیاں دباتا گہرا سانس لے کر تحمل سے بولا، آپ کب آئے؟ دادا سے ملے آپ؟ اس کے بعد کے بدلنے پہ یہ شب نے اسے ایک نظر دیکھا اور گویا ہوا، ہاں بابا کے کمرے میں گیا تھا، ملازم سے پتہ چلا کہ وہ گئے ہوئے ہیں۔ پھر فائق کا پتہ کرنا چاہا تو وہ بھی سنائے کہ وہ یہاں نہیں آ رہا، کسی کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ جب بچوں کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ ذوالنین صاحب تو ڈیوٹی پر گئے ہیں اور پرویز بھی نہیں ہے، مگر تم اور کشف موجود ہو، اس لیے ادھر آیا۔ اچھا۔ جزلان نے ان کی بات پر صرف اتنا ہی کہہ سکا، آپ چلے، دادا کچھ دیر میں آتے ہوں گے، یا تب تک آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کر لیں۔ گھر کا نقشہ تبدیل ہونے کی وجہ سے مجھے نہیں معلوم ہوا کہ میرا کمرہ کون سا ہے۔ اف، ایک جن ہو کر بھی اتنا بھولا پن، دل میں کہتے ہوئے وہ بالآخر بولا، چلیے میں آپ کو آپ کے کمرے کی طرف لے جاتا ہوں۔ اوہ ہو، تم کیا کر رہے ہو آج کل؟ سائنٹسٹ ہوں، مختصر سا جواب، بڑے بھیا کی طرح۔ ان کا لہجہ بے حد عجیب تھا۔ جزلان نے توجہ نہ دی۔ اچھا ہے، مگر ان کی طرح اوور اسمارٹ مت بننا۔ وہ اب سیڑھیوں کی طرف چڑھ رہے تھے، تب یشب نے کہا۔ جزلان نے انہیں مڑ کر دیکھا اور الجھن آمیز نظروں سے اپنے اوپر پا کر یشب عجیب انداز میں مسکرائے، دیکھو اچھی بات ہے، بنو ضرور، مگر ایک چھوٹا سا مشورہ دوں گا تو عمل کرو گے؟ وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے کہ ان کی بھی آنکھیں فائق سے ملتی، مگر ان کا رنگ گہرا سانولا تھا جو ان کے سارے نقوش کو ماند کر جاتا۔ جی کہے، سپاٹ لہجہ، دیکھو تم میرے بیٹے ہو، گلہ بھی ہوگا تمہیں کہ اتنے سالوں بعد آیا ہوں اور اپنے بیٹے کو نصیحت بھی دینے کا فرض سمجھتا ہوں، جبکہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا اس کے لیے جو ایک باپ کرتا ہے، مگر میرے بغیر تم ٹھیک بھی لگ رہے ہو۔ خیر، کہاں تھا میں؟ ہاں، اپنے پروفیشن کو اپنے پروفیشن تک ہی رکھنا، اپنے پرسنل لائف نہیں آنی چاہیے، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اس کا کندھا تھپ تھپا کر چل پڑے، جبکہ جزلان عجیب سی الجھن لیے انہیں جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور وہ اچھلا، مڑ کر دیکھا تو پرمیز کھڑی ہوئی تھی۔ تم؟ پرمیز مسکرا پڑی، جن بھی ڈرتے ہیں، مجھے اب پتہ چلا، تم جیسی سفید بھوتنی ہو
تو انسانوں کو کیا جنوں کو بھی ڈر لگنے لگے گا۔ کہاں تھی؟ جزلان کی تیزی سے کہنے پر وہ ہنسی۔ کیوں؟ پیار ہو گیا ہے مجھ سے؟ استغفر اللہ۔ جزلان کی کہتے ہی باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگائے۔ میرے اتنا برا وقت نہیں آئے کہ میں اپنے سے بڑی وہ بھی چڑیل نامہ جن سے محبت کروں۔ خیر مجھے بتاؤ کہ ذوالنین کہاں ہے؟ کہاں ہوگا اس جورو کا غلام؟ جزلان کی زبان پھسلی، پھر اس نے ارد گرد ڈرتے ہوئے دیکھا کہ یہ غالب نہ ہو جائے۔ پھر پرمیز کی نظر پاتے ہی خود پر قابو پایا۔ پرمیز نے الجھن سے اسے دیکھا۔ جورو کا غلام؟ بیڑا غرق کرے تیرا جزلان۔ آج تمہیں پتہ ہے کون آیا ہے؟ اس نے بات بدلتے ہوئے پرمیز سے کہا۔ کون؟ یشب ذوالفقار۔ کون یشب؟ او مامو شیبی، وہ کب آئے ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ پھپھو کو ٹیکا لگا رہا تھا، مڑا تو کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کیا کہتے ہیں؟ اس نے اپنے بازو پہ پہنے بریسلٹ کو چھیڑتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگتے ہوئے کہا۔ کہتے ہیں پرمیز کو دو لگاؤ جس نے ذوالنین کا جینا حرام کیا ہے۔ پرمیز کی آنکھیں لال ہو گئی۔ جزلان، میں اب اسے کچھ نہیں کہتی۔ اچھا تو اب اس کا پوچھ کیوں رہی ہو؟ تم ذوالنین کی چمچے کیوں ہو؟ او ہیلو، میں کسی کا چمچہ نہیں ہوں، بھائی ہے وہ میرا۔ اتنے بھائی ہوتے نا تو اس ہما نامی لڑکے سے ہر ممکن دور رکھنے کی کوشش کرتے۔ جزلان نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا؟ کچھ نہیں، میں چلتی ہوں۔ ممی کہاں ہے؟ نہیں، مجھے بتاؤ تم نے کیا کہا؟ جزلان، وہ جزلان ہی کیا جو کسی کو پیچھا چھوڑے۔ پرمیز نے ارد گرد دیکھا کہ کہیں ذوالنین نہ آ جائے، پھر رازداری سے اس کی کان کو اپنی طرف لانے کو کہا۔ ایک شرط میں بتاؤں گی اگر تم ذوالنین کو نہیں بتاؤ گے۔ بات کیا ہے؟ جزلان نے آہستہ سے کہا۔ ہما کالا جادو کرتی ہے۔ واٹ؟ جزلان کو جھٹکا لگا۔ آہستہ۔ پرمیز نے اسے تنبیہ نظروں سے دیکھا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ سننے میں آیا وہ ہر خوبصورت جن کو قابو کرتی ہے، پھر انہیں اپنا دیوانہ بنا کر اپنے مطلب کا کام نکلواتی ہے، پھر جب مطلب پورا ہو جاتا ہے تو وہ انہیں چھوڑ دیتی ہے۔ اور جن جو اس کے اس قدر دیوانے ہو جاتے ہیں کہ حتیٰ کہ اس پر اپنے مہر لگا دیتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، پاگل پن کے نتیجے میں اپنے ارد گرد سب کو مار دیتے ہیں، اپنے لیے وہ روگ پال لیتے ہیں یا خود کو بھی ختم کر ڈالتے ہیں۔ اس کی بات پر جزلان کو پسینہ چھوٹ گیا۔ قتل، مہر، دیوان کی روگ، پرمیز بولتی جا رہی تھی۔ جزلان کا سر چکرا رہا تھا۔ فائق اور ذوالنین کے واقعات سامنے گزر رہے تھے۔ ذوالنین جو کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، اچانک سے ایک عام سی شکل صورت والی لڑکی پہ عاشق، وہ بھی عام سی عشق نہیں، پاگلوں والا جنون اور دیوانگی سے بھرپور عشق، مر مٹنے والا عشق، عبادت والا عشق۔ اس فائق نے اپنی محبت کے لیے میرے ماں باپ کو مار دیا، نانی بھی اس کی وجہ سے مری جب انہوں نے اس کی حرکتیں جانی، امریکہ سے بھی باپ نے نکال دیا۔ پرمیز کی آواز پر اسے ہوش آیا۔ چونے کی طرح سفید چہرہ لیے وہ اسے دیکھ رہا تھا، پھر اس کے لب واہ ہوئے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ قسم سے مجھے بھی حیرت ہوئی تھی، اتنی بھولی صورت والی ایسی حرکتیں۔ اس کو چھوڑو، شفق بھی ایسا کرتی تھی۔ دیکھ لو نا فائق چاچو کی حالت، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ میں پوچھ رہا ہوں کس نے بتایا؟ یہاں ایک بہت نیک بابا ہے، انہوں نے بتایا۔ ان کے ساتھ یہاں کے آس پاس رہنے والوں نے بھی۔ عام سا لہجے میں اس نے کہا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جزلان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہما واقعی وہ تو معصوم سی لڑکی ایسا کر سکتی ہے؟ دل نے کہا نہیں، دماغ نے کہا سب معصوم حیرت دھوکہ دیتے ہیں۔ دل نے کہا پرمیز حسد کے تحت یہ سب کر رہی ہے۔ دماغ نے کہا جو انجام وہ بتا رہی ہے وہ اس کا ثبوت تم خود اپنے نظروں سے دیکھ چکے ہو۔ جیزی، کسی کو مت بتانا، میں خود ذوالنین کو ثبوت دوں گی، لیکن میں چاہتی ہوں تم ذوالنین پہ نظر رکھو۔ اگر تم اسے بے حد چاہتے ہو تو میں بھی چاہتی ہوں، اس لیے یہ سب کر رہی ہوں۔ اس نے اسے گہرے کنویں میں جانتے بوجھتے گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اور مجھے پتا ہے تم بھی نہیں دیکھ سکتے۔ جزلان نے اسے ایک لمحے کے لیے دیکھا، پھر کچھ کہے بنا وہاں سے چلا گیا۔ پرمیز نے اسے مڑ کر دیکھا جو خاموشی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ یونی کے اندر داخل ہوئی، اپنا ڈپارٹمنٹ ڈھونڈنے لگی۔ وہ اسٹینفورڈ کی پڑھنے والی ایک عام سی یونی کو دیکھ کر کنفیوزڈ ہو گئی تھی، جو اپنی طرف سے بہت بڑا تھا۔ سارے اسٹوڈنٹس اپنے خوش گپیوں میں لگے ہوئے تھے، کچھ اسے ایک نظر دیکھ رہے تھے، کچھ اسے بھرپور نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ہما کو اس وقت ذوالنین کا ساتھ محسوس ہوا، پھر اپنی سوچ پہ غصہ آیا۔ خود کو ڈھونڈنے کی کوشش میں اپنی کلاس کہیں نہ ملی، اوپر سے اس نے کسی سے پوچھنے کی زحمت نہ کی۔ اس کی کنفیوز سراپا کسی کی نظروں میں آ گیا۔ وہ چلتے ہوئے اس کی طرف آیا، وہ ارد گرد فائل تھامے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جب کسی نے گلا کھنکارنے پر وہ اچھل پڑی۔ مڑ کر دیکھا تو ایک 6 فٹ خوش شکل لڑکا بلو جینس اور ہری شرٹ میں اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ہائی، یو آر نیو رائٹ؟ جی، وہ ہکلاتی آواز میں بولی، پھر خود کو کمپوز کیا۔
OIC آپ کو اپنا ڈپارٹمنٹ نہیں مل رہا۔ وہ شائستہ لہجے میں کہتا خاصا ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ ہما نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کا ڈپارٹمنٹ کون سا ہے؟ اور جب ہما نے بتایا تو مسکرا پڑا۔ اوہ نائس، مگر آپ لیٹ آئی ہیں، اس وقت تو کلاس شروع بھی ہو گئی۔ کیا کلاس شروع؟ یس، 15 منٹ ہو گئے اور سر وقاص بہت اسٹرکٹ ہے، آپ دوسرا لیکچر لے لیجئے گا، ورنہ پہلے دن ہی بےعزتی شاید آپ برداشت نہ کر پائے۔ میں جان بوجھ کر تو لیٹ نہیں ہوئی، مجھے ٹائم کا بھی پتہ نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے۔ بائی دا وے میں اون رضا بزنس ڈپارٹمنٹ سے ہوں، اور آپ کے کہتے ساتھ اس نے کھل کر مسکراتے ہوئے اپنے چمکتے ہوئے دانت دکھائے۔ ہما تھوڑی دیر گھبراہٹ اس کے دوستانے لہجے سے گم ہو گئی۔ ہما، آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، ہم کلاس فیلو نہیں تو کیا ہوا، یونی فیلو تو ہیں، ویسے بھی آدھی کلاسز آپ کے ساتھ اٹینڈ کروں گا، فرسٹ سیمسٹر۔ دوسرا لیکچر میرا، اس میں تو ابھی آدھا گھنٹہ ہے، اس لیے اس ٹائم ہمارا بھی ہوگا آپ کے ساتھ۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو آپ ہمارے گروپ کے ساتھ، وہ سامنے بیٹھی ہوئی اس نے اشارہ کیا، وہاں 4 لڑکے اور 3 لڑکیاں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اگر کوئی اعتراض ہے تو اٹس اوکے۔ ہما کچھ سوچتے ہوئے مان گئی۔ اون مسکرایا اور اس کے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ ہما نے سوچا اب یہاں 4 سال پڑھنا ہے تو سب سے کیسے ہچکچانا، ویسے بھی فیلوز ہی ہے۔ خود کو مطمئن کرتے ہوئے ان کے ساتھ چل پڑی۔ دادا ذوالفقار نے مڑ کر جزلان کو دیکھا۔ وہ اپنے اسٹک کے ذریعے اوپر اپنے کمرے میں جانے والے تھے کہ جزلان نے انہیں روک دیا۔ ہاں بولو جیزی۔ دادا وہ آئے ہیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بابا کی آمد کے بارے میں کیسے بتائے۔ دادا کیسا رد عمل دکھائیں گے؟ کون آئے ہیں؟ دادا نے چونک کر اسے پوچھا۔ آپ کا بیٹا۔ دادا ذوالفقار کے چہرے پہ بے یقینی اور پھر چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ فائق آیا ہے؟ انہوں نے مسرت آمیز لہجے میں کہا۔ جزلان نے زور سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں دادا، تو پھر کون؟ بابا۔ دادا پہلے ناسمجھی سے دیکھتے رہے، پھر بھی سمجھ نہیں پائے۔ کون بابا؟ میرے بابا۔ اس کی بات پر دادا نے ایسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہوا تھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ کیوں، مجھے کیا ہوا؟ وہ حیرت سے بولا۔ وہ سر جھٹک کر جانے لگے۔ دادا، میری بات سیریس نہیں لگی؟ دادا جی، ابو سچ مچ آ گئے ہیں اور اوپر کمرے میں ہیں۔ اب دادا تیزی سے مڑے اور گرج کر بولے۔ جزلان اچھل گیا۔ سٹیا گئے ہو کیا جیزی؟ جاؤ جا کر آرام کرو، یقین نہیں آتا تو آپ جا کر دیکھ لینا۔ جیزی کہیں پی ہوئی تو نہیں ہے؟ دادا کی بات پر اس نے کانوں کو باقاعدہ ہاتھ لگائے۔ لا حول ولا قوت، کیسی باتیں کر رہے دادا؟ یہ شب کیسے آ سکتا ہے؟ کیوں نہیں آ سکتے؟ جزلان حیرت سے بولا۔ پھر تو سب مرے ہوئے آ جائے، میری بیوی کیوں نہیں آئی؟ دادا نے تیزی سے کہا۔ مرے ہوئے؟ مگر ڈیڈ کب مرے؟ جزلان، تمہیں واقعی آرام کی ضرورت ہے، دادا کہہ کر چل پڑے، جبکہ وہ ان کو حیرت سے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ یہ دادا کو کیا ہوا؟ عجیب باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ خیر مجھے کیا، خود ہی انہیں دیکھ کر انہیں یقین آ جائے گا، وہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ توبہ، میں اتنا کیوں سوچ رہا ہوں؟ وہ کہتے ہی اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، دیکھا تو وہی چکرا کر گر گیا۔ آئینہ کدھر ہے؟ آئینہ کدھر ہے؟ یہ ہر طرف دیکھنے لگا مگر آئینہ کہیں بھی نہیں پایا۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا تو سارا رنگ ہی نچوڑ گیا۔ ذوالنین تو میرا قتل کر دے گا، یا اللہ، کہاں گیا وہ آئینہ؟ وہ خود سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے پھر سے ڈھونڈنا شروع کیا، مگر اس کو ملنا ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ چرانے والا اپنا کام کر کے چلا گیا تھا۔ اپنے سیکنڈری اسٹڈیز کہاں سے کی ہے؟ اون اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہما نے اپنے بالوں کو اپنے کان کے پیچھے کیا اور اس کی بات پر بولی۔ پٹسبرگ سے اپنے ہائی اسکول مکمل کیا ہے۔ یہ کہاں ہے؟ پٹسبرگ، کیلیفورنیا میں۔ وہ ان کے گروپ کے قریب آ رہے تھے کہ ان میں سے ایک لڑکی نے اون کو ہما کے ساتھ دیکھا تو اس کے چہرے پہ دلچسپی ابھری۔ اس کے بعد اس نے کچھ کہا تو ساری ساتھی نے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ واؤ، تو آپ کیلیفورنیا سے یہاں آئی ہیں، مگر وہاں تو اتنی اچھی یونیورسٹی چھوڑ کر پاکستان آنا؟ ہما نے سب کو دیکھتے پا کر اسے دیکھا تو ہولے سے مسکرائی۔ اعتماد تھوڑا بحال سا ہوا۔ اصل میں 1 سال میں نے اسٹینفورڈ میں بھی پڑھا تھا، بٹ میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی اور مجھ سے کچھ ہو نہیں پایا۔ اس نے آہستگی سے مختصر سی بات کی۔ اس نے نرمی سے کہا، اوہ سوری ٹو ہیئر۔ اچھا ہے، یہاں آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، آئیے میں آپ کو اپنے گروپ سے ملاتا ہوں۔ وہ کہتے ساتھ ان کے سامنے آئے۔ سلام کرنے کے بعد انہوں نے انٹروڈیوس کروایا۔ لڑکیوں میں ایک کا نام فریحہ اور ایک کا نام ندا تھا، جبکہ ایک کا علی، ساجد، سمیہ اور پھر اون۔ یہ سب یونیورسٹی کے فیلو کے ساتھ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے۔ ندا اون کی کزن تھی، سمیہ اور ساجد اس کے کالج کے ٹائم سے فرینڈز تھے۔ علی، ندا دونوں کزن تھے اور اون کے ماموزاد تھے۔ اس طرح سے سارے کے پورے انٹروڈکشن جان کر
اون نے ہما کو ان کی کلاس فیلو کے بطور تعارف کروایا۔ ہما نے ہلکی سی مسکراہٹ سے اپنا تعارف کروایا۔ مگر آپ تو سائیکالوجی پڑھ رہی ہے ہما، ہماری کلاس فیلو؟ سائیکالوجی کی جو کلاس ہوگی گدھو، اس میں یہ ہمارے ساتھ ہی ہوگی۔ اون نے ان کی کنفیوژن دور کی۔ علی اور سمیر دو باقاعدہ دانت نکل آئے۔ ندا نے ان کے دانت نکلنے پر بولی، آج کے دن کیا کچھ زیادہ برش کیا ہے تم دونوں نے؟ دونوں نے ندا کو دیکھا۔ نہیں تو؟ ان کے ایک دم کہنے پہ ہما کی سمے سب کو ہنسی آ گئی۔ ان کو اپنی بات کا اندازہ بعد میں ہوا تو اس نے ندا کو باقاعدہ گھورا۔ ان لوگوں نے تو زندگی میں کبھی برش کی شکل نہیں دیکھی، کرتے ہیں یہ برش؟ سجاد نے لقمہ دیا۔ ہما کے چہرے پہ پھر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ اتنی پریشانی کے بعد وہ پہلی بار مسکرائی تھی اور دور کھڑے شخص نے بڑی شدت سے اس کی مسکراہٹ کی سچائی کو محسوس کیا تھا۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اس کی دل کی آواز نکلی۔ بہت دیر کے ضبط کیے اس منظر کو دیکھا۔ ہما کے سامنے کھڑے شخص کو بھی اس کا دل کر رہا تھا کھینچ کر پھینک دے، اور وہ یہ کرنے لگا تھا، مگر ہما کے مسکرانے پر مسکراتے چہرے نے اسے روک دیا۔ وہ اتنے دنوں بعد کھل کر مسکرائی تھی اور ذوالنورین اس کی مسکراہٹ کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ وہ اب تک اس لڑکے نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، وہ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ ضبط کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، یہ ذوالنورین کو اب معلوم ہو رہا تھا۔ علی نے سجاد کی گردن دبوچی۔ وہ ان کو چھوڑو اور بیٹھو، ان کو چھوڑو اور آؤ بیٹھو ہما۔ ندا کے کہنے پر ہما بیٹھنے لگی۔ جب اون اپنا گرا پین جھک کر اٹھانے لگا، اس طرح ان کے دونوں کندھے مس ہوئے۔ بس پھر کیا؟ ذوالنورین جو اتنی دیر سے صبر کیے کھڑا تھا، اسے آگ لگ گئی۔ سیدھا ایک فورس کے تحت زور سے اون کو گرایا۔ سب کا منہ کھل گیا، اسے لگا وہ بے ہوش ہو کر گرا ہے۔ ہما نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ سارے دوست اس کی طرف لپکے تھے۔ اون، ندا اس کی طرف لپکی، باقی بھی ہما کے قریب کھڑے ہو کر اس کی طرف آئے، کیونکہ وہ ہما کے عین سامنے گرا تھا۔ وہ بھی ایک دم زور سے دور جا کر گرے۔ سب یونی مین موجود آس پاس اسٹوڈنٹ ہیں، حیرت سے انہیں دیکھا تو ان کی طرف بڑھے۔ یہ کیا ہوا؟ کہیں کوئی چیز تو نہیں کاٹی؟ کوئی جوس تو نہیں پیا کینٹین سے؟ اٹھاؤ انہیں۔ کہیں لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوئے انہیں اٹھا رہے تھے۔ ہما تیزی سے اٹھی اور حیران اور فری نظروں سے ان کے بے ہوش وجود کو دیکھنے لگی، مگر باقیوں کو پھر جھڑکنے اور پانی پھینکنے سے ہوش آ گیا، مگر اون نہیں اٹھ رہا تھا۔ ایک سرد لہر ہما کے اندر دوڑی۔ ڈرتے ہوئے اس نے مڑ کر دیکھا۔ حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ پولیس یونیفارم میں آتا تیزی سے ذوالنورین ذوالفقار ہی تھا۔ اس کی چال میں مضبوطی تھی، جبکہ چہرے پہ سختی نمودار تھی۔ ایسا تو تب ہوتا تھا جب اسے غصہ آیا ہو، مگر وہ غصے میں کیوں ہے؟ وہ اندر کیسے داخل ہوا اور کس مقصد کے لیے آیا؟ اس کی نیلی آنکھوں میں جنون اور ملکیت کے علاوہ کچھ نہیں پایا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آیا اور اس کو دیکھا۔ ہما ایک دم سے پیچھے ہوئی تھی اور تیزی سے بولی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہما وہ کچھ کہنے لگا تھا، مگر شور سے ہما دوسری طرف متوجہ ہوئی۔ اس طرح کرنے پر ذوالنورین ساکت ہو گیا۔ ہما نے اسے دیکھ کر ادھر دیکھا، اون کو ہوش آ گیا تھا۔ اب سب اس کی طرف بیٹھے ایک جوس دے کر بکس کو ہوا دے رہے تھے۔ ہما ذوالنورین سے ہٹ کر اس کی طرف بڑھی۔ ذوالنورین نے حیرت سے اسے جاتا ہوا دیکھا۔ کچھ ٹوٹا تھا اندر سے۔ وہ ڈر گئی تھی اسے دیکھ کر۔ اس کے چہرے کے تاثرات جسے وہ پڑھ چکی تھی۔ وہ کیوں آیا تھا اس کے لیے، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ہوا بھی اسے چھوئے، تو اس سے کسی مرد کا لمس وہ کیسے برداشت کر پاتا؟ مگر ہما کا یہ انداز اسے پریشان کر گیا۔ ہما ان کی طرف آ کر خیریت پوچھا۔ اون نے دیکھا، سب کو مسکرا کر مطمئن کروایا۔ گرمی کے موسم ہو جاتا ہے۔ ہما نے باقیوں کو پوچھا تو ان کو بھی خود پتہ نہیں چلا کہ آخر ہوا کیا ہے، مگر اب وہ نارمل گھاس پہ بیٹھے جوس کے ہلکے سپ لیتے ہوئے اچانک علی بولا، اوئے کہیں اس کینٹین والے نے نشہ تو نہیں ملا دیا تھا سموسوں میں؟ سموسے لڑکیوں نے بھی تو کھائے تھے، ان کو کیوں نہیں اثر ہوا؟ سمیر تیزی سے بولا، ان موٹیوں کو ویسے بھی نشہ اثر نہیں ہوتا، سارا چربی میں جذب ہو گیا ہوگا۔ ولی کے کہنے پر ندا نے اس کے سر پہ چپیٹ لگائی۔ ارے یہ کون ہے؟ ندا نے مڑتے ہوئے ہما کی طرف دیکھا، وہاں کوئی کھڑا تھا۔ ہما کو شور میں بھول گیا ذوالنورین آیا تھا، اس سے بات کر رہی تھی اور اس کی طرف دیکھنے کو اٹھنے لگی، مگر ذوالنورین نے فون نیچے رکھ کر مڑ گیا۔ ذوالنورین، ہما کو یاد آیا وہ اپنا فون بھول گئی تھی اور ذوالنورین اس لیے آیا تھا۔ وہ کیسے سوچ سکتی تھی وہ یہاں چیکنگ کے لیے آیا تھا؟ وہ کب سے ذوالنورین سے اتنی بدگمان ہو گئی تھی؟ وہ اٹھ کر اس کی طرف پہنچی۔ ذوالنورین مڑا اور اسے دیکھا۔ ہما نے رک کر اسے دیکھا۔ اگر فون رہ گیا تھا تو آپ کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ شرمندگی سے بولی تھی، مگر ذوالنورین ظاہر کیے نرمی سے بولا، سارا دن پریشان رہتی، وہاں ادھر کیا ہوا تھا؟ وہ پتہ نہیں، ان سب کو چکر آ گئے ہو، اپنا خیال رکھنا۔
باہر گرمی ہے، میں آؤں گا۔ بظاہر تو بڑی نرمی سے بول رہا تھا مگر اندر سے توڑ پھوڑ مچی۔ اس کی شخصیت ہما کو تکلیف دے رہی تھی، اس کا جنون اور پوزیسیونیس اس کو دکھ دے رہا ہے۔ اس کی پریشانی ذوالنین کے لیے کسی درد سے کم نہیں تھی۔ تھینک یو ذوالنین، ہما بس اتنا کہہ پائی کیونکہ اسے اپنی اس حرکت پہ اسے پشیمانی تھی۔ ذوالنین مسکرا کر چلا گیا۔ وہ مڑ کر آئی۔ وہ کون تھا؟ سب کے سامنے آ کر اس نے اپنا بیگ فون میں رکھا۔ تب فریحہ نے پوچھا، ہمان چوکی کس کی بات کر رہی ہو؟ سجاد نے پوچھا، وہ ایک پولیس والا ہینڈسم سا کوئی لڑکا آیا تھا، ہما اس کے پیچھے گئی تھی۔ وہ کون ہے ہما؟ ہما کو اس کا ہینڈسم منہ سے سننا جانے کیوں عجیب لگا۔ ہاں کون ہے اتنا پیارا سا بندہ؟ میں نے آج تک نہیں دیکھا، ندا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سجاد نے ندا کو گھورا۔ ہما کنفیوزڈ ہو گئی۔ اون نے اس کو دیکھا تو وہ بولی، بھائی ہوگا، میں نے دیکھا وہ تمہارا موبائل دینے آیا تھا۔ ہما کا منہ سفید ہو گیا۔ بھائی ہیں؟ ہما یہ تمہارا بھائی ہے؟ یار اپنے بھائی سے ملواتی، کیوں اس کے بھائی سے ٹرافیاں لینی تھی تم نے؟ سجاد نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ندا نے اسے گھورا۔ ہما نے تھوک نکال کر بمشکل بولی، نہیں وہ بھائی نہیں ہے میرا۔ تو پھر؟ وہ دونوں لڑکیوں کو کچھ خاص ہی دلچسپی تھی، بات سننا۔ وہ مڑے اور ایک خوبصورت سی وائٹ ٹاپ گرین پینٹ والی لڑکی نے ان کی طرف آتے ہوئے بولی، ہاں بولو آفت، میرا مطلب ہے عفت۔ علی نے اپنی وہی بتی سی اس کو بھی پیش کرتے ہوئے کہا۔ عفت نے اسے گھور کر پھر ہما کو دیکھتے ہوئے بولی، وہ ایس پی ذوالنین تھا؟ اس کے کہنے پر ہما نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ جی۔ ہما نے ناسمجھی سے ہولے سے ہنستے ہوئے بولی، اللہ کے وہ واقعی ذوالنین تھا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ اس کا ماموں لگتا ہے یار۔ یہ پولیس والا کون جو آیا سب پر چھا کر چلے گیا، ایک ہماری نظروں میں نہیں آیا؟ سمیہ جو چنگم منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ہما کو جیسے پسینے چھوٹ گئے تھے، پھر ایک دم پشیمانی کی جگہ غصے نے لے لی۔ کیا ضرورت تھی ذوالنین کو آنے کی؟ وہ کیوں اتنی تعریف کر رہی ہے؟ جیسے انسان ہوتا ہے ویسے ہی آنکھ ناک کان سب کچھ ہے، یہ تو ایسے ایکٹ کر رہی ہے جیسے کوئی آسمان سے اتری ہوئی شے آ گئی ہو۔ ویسے اس بات سے کوئی انکار نہیں تھا کہ ذوالنین کی خوبصورتی میں واقعی خود اسے پہلی نظر میں دیکھتے ہوئے پھل گئی تھی۔ اس میں ان لڑکیوں کا کیا قصور؟ وہ میرا دوست ہے۔ او آپ کا دوست ہے؟ کیا پلیز آپ مجھے ملوا سکتی ہیں؟ میں نے زندگی میں آج تک اتنا ہینڈسم پولیس افسر نہیں دیکھا اور اتنا شارپ مائنڈڈ۔ اخبار میں اس کے کامیاب ترین کیسز کے بارے میں پڑھا تھا۔ وہ مزید بولتی کہ آن اٹھ گیا۔ چلو یہ کلاس مس کروانی ہے، آئی مس ہما، لڑکیوں کے چکر میں اپنی دوسری کلاس مس نہ کروا دیجیے گا، اس نے کہا اور ہما نے سر ہلاتے ہوئے تیزی سے اٹھتی۔ لڑکی کا منہ بن گیا جبکہ علی کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہما نے مڑ کر دوسری طرف دیکھا جہاں ذوالنین وہاں سے گیا تھا۔ غضب ہو گیا ذوالنین، وہ جیسے ہی آفس میں آیا تھا اس کے پیچھے ہی آتا وجدان تیزی سے بولا۔ ذوالنین نے اپنی چین کے ٹیبل پہ رکھی اور حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس کے پریشان لہجے پر وہ الرٹ ہوا۔ میں ہاسپٹل گیا تھا نانو کی ڈیڈ باڈی کی انویسٹیگیشن کے لیے۔ ہاں تو باڈی غائب؟ واٹ؟ اور ہاں سب بالکل لا علمی ظاہر کر رہے ہیں اور کسی کو کچھ نہیں پتا۔ وہ تو خود حیران ہے کہ باڈی کہاں غائب ہو سکتی ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ذوالنین تیزی سے بولتے ہوئے مٹھیاں بھیجنے لگا۔ پتہ نہیں، سی سی ٹی وی کیمرے میں چیک کیا۔ وہ کچھ سوچ کر بولا، تو تمہیں کیا لگتا ہے کیمرے پھٹ چکے تھے؟ مجھے بہت بڑی گڑبڑ لگتی ہے۔ یہ تمہیں اب لگ رہا ہے ذوالنین؟ ذوالنین نے دانت پیستے ہوئے کہا، مجھے اس شخص کے مقصد کا سمجھ نہیں آ رہا، آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ ذوالنین، اس نے مڑ کر دیکھا جزلان کھڑا ہوا تھا۔ تم یہاں؟ ذوالنین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یار وہ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ پھپھو کو تو کچھ نہیں ہوا نا؟ ذوالنین کو اچانک پھپھو کی فکر ہو گئی۔ نہیں وہ، ابے بولنا، کیا وہ سسپینس لگایا ہوا ہے؟ وجدان تنک کر بولا۔ ذوالنین وہ آئینہ غائب ہو گیا ہے۔ جزلان کے کہتے ہی ساتھ اپنے بچاؤ کے لیے آیا تھا۔ ذوالنین سنتے ہی اٹیک نہ کر دے، جبکہ ذوالنین کو سمجھ نہیں آئی اس بات سے اپنا سر دیوار پہ مارے یا جزلان کا۔ وہ تینوں اس وقت ہاسپٹل پہنچے جہاں نانو کی ڈیڈ باڈی غائب ہو گئی تھی۔ ذوالنین نے آئینہ غائب ہونے کا سنتے ہی کوئی رد عمل نہیں دیا۔ کیا فائدہ جو چیز غائب ہو گئی اس پر غصہ نکالنے کے بجائے جو چیز اختیار میں ہے اس کا استعمال کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہ جو کوئی بھی ہے اس کا شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی مقصد ہے، پاگل کرنا۔ نہ صرف پاگل کرنا بلکہ لوگوں کی باقی ان کی دماغی حالت خراب کر کے ان کو خاتمہ کرنا۔ تو اس سے پہلے کہ وہ دونوں مزید پاگل ہو جائے، یہ گیم اب گیم کھیلنے والے کے ساتھ کھیلنی ہے۔ وہ اب اس روم میں کھڑے جگہ جگہ کا جائزہ لے رہے تھے، کہیں سے انہیں ثبوت مل جائے۔ جزلان نے جگہ جگہ اپنے کیمیکل اسپرے کرنا شروع کر دیا اور وجدان نے ٹارچ کی روشنی سے ہینڈل چیک کر رہا تھا۔ ذوالنین البتہ اوپری حصے میں لگے ہوئے ایک ٹوٹے ہوئے کیمرے کو دیکھ رہا تھا۔ ٹوٹنے کی وجہ انسانی سوچ میں تو نہ سمجھی اور ناممکن سی بات تھی، مگر ذوالنین دوسری مخلوق تھا، وہ اسے معلوم تھا کہ یہ کام دوسری مخلوق نے ہی کیا تھا۔ یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ الو کا پٹھا کون ہے جو نہ صرف تم لوگ بلکہ ہمیں بھی ساتھ میں
گھن چکر بنا رہا ہے۔ جہاں تک میری سوچ جاتی ہے ذوالنین، تم غصے کے تیز 40 سے زیادہ لوگوں کو پیٹا ہوگا، مگر وہ تم سے کیوں پنگا لیں گے؟ اور اگر لے گا تو اس طرح بدلہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ کچھ نہ کر پا کر جزلان جھنجھلا کر بولا، تم چپ ہی رہو، یہ نہ تمہارا ہی سب کیا دھرا ہوا ہے، لوگ پیچھے ذوالنین اور ہما کے پڑ گئے ہو۔ وجدان نے اسے گھرتے ہوئے کہا، بشر جی، مانا کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے پہ الزام لگانا شروع کر جائیں۔ اوہ، میں تو بھول گیا تھا، الزام تو اب تک انسانوں نے ہی لگائے ہیں، ہم جن تو بیچارے اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ او پلیز جن بابے، کام سے کام رکھنے والی بات تو آپ نہ ہی کریں، ہر معاملے میں تو تم گھسے ہوتے ہو، چاہے وہ انسان کا معاملہ ہو یا جن کا۔ اور یہ جو جن گھس جاتے ہیں نا، لوگوں کو ڈراتے ہیں، کالا جادو میں بھرپور ساتھ دیتے ہیں، اتنا تو ہم انسان اپنے لیڈروں کا ساتھ نہیں دیتے جتنے تم جن لوگ کالے جادو میں شریک ہوتے ہو، اوپر سے عاشق بھی تم لوگ ہی ہوتے ہو، اور ایسے عاشق ہوتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی اس بیچارے یا بیچاری کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ وجدان تو پھٹ ہی پڑا تھا۔ ذوالنین نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا۔ جزلان کو تو اپنے اور جن کے خلاف بات سنتے ہی آگ لگ گئی تھی۔ میں گھستا ہوں، یہ جو اوپر کھڑا نظر آ رہا ہے نا گدھا، یہ میرے پاس آتا ہے، بلکہ یہ کیا، میرے سارے خاندان بیوقوف گدھے آتے ہیں اور مجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور میں ہمدردی کے ناطے ان کی مدد کر دیتا ہوں، لیکن مجھے یہ پھنسا کر بھاگ جاتے ہیں، اور پھر بھی میں ان کی مدد کرتا ہوں۔ رہی بات ہم جن کی مداخلت، او بھائی، ہمارے پاس کون سی طاقت ہے جو تم انسان لوگ ہمیں قابو میں کر کے غلاموں کی طرح کام کرواتے ہو؟ چاہے کسی سے عشق ہو یا کالا جادو، خود یہ کام کرتے ہو اور ہم پہ الزام لگاتے ہو۔ قتل ہم جن لوگ کرتے ہیں، کہ کرپشن ہم جن لوگ کرتے ہیں، دھوکہ ہم لوگ دیتے ہیں، جھوٹ بھی ہم ہی بولتے ہیں، ریپ بھی ہم ہی کرتے ہیں، ناانصافی بھی ہم ہی کرتے ہیں، ظلم بھی ہم ہی کرتے ہیں، اور دوسرے کا دل ہی ہم ہی دکھاتے ہیں۔ تم انسان تو کچھ کام کرتے ہی نہیں سوائے دوسروں کو ناحق ہی ٹکراتے ہو۔ جزلان کی بات کڑوی تھی، مگر کیونکہ اس میں سچ تھا، وجدان کو تھوڑی سی شرمندگی ہوئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، ذوالنین کی غصیلی آواز نے ان دونوں کی بحث کو ختم کروایا۔ ہو گیا تمہارا جزلان، اوارڈ کسی نے نہیں دینا تمہاری اس بات پر، زیادہ آئنسٹائن اور اسٹیفن ہاکنگ بننے کی کوشش مت کرو۔ اور تم وجدان کے بچے بحث کر رہے ہو، دونوں ہی عقل سے پیدا ہو، یہاں انویسٹیگیشن کرنے آئے ہو یا عمران کا جلسہ اٹینڈ نہیں کر رہے؟ چلو یہاں سے، کچھ نہیں ملا۔ اور آئینہ گھمانے پر اگر میں نے کچھ نہیں کہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جزلان تم میری ٹانگ کھینچنے لگ جاؤ۔ تم کر رہے ہو نا انویسٹیگیشن، اب اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ مردے کے بو کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا۔ جزلان نے تنک کر کہا، یہ بات مجھے کہنی چاہیے تھی، تمہارے لیے تو کھانا ہے۔ وجدان کے کہنے پر ذوالنین نے ان دونوں کو دیکھا۔ جزلان کی حالت ایسی ہو گئی جیسے وہ متلی کرنے والا ہے۔ میں آدم خور نہیں ہوں، تم انسان کھاتے ہو، یہ سب کبھی سنا ہے؟ جن آدم خور ہے، انسان ہی آدم خور ہوتے ہیں۔ شٹ اپ بوتھ آف یو، جسٹ شٹ اپ۔ اس کی دہاڑ پر جزلان پیچھے ہوا، شکل تو جیسے بھیگی بلی والی بن گئی۔ 100 گدھے مرنے پر تم دونوں پیدا ہوئے ہو، ایڈیٹس، لیکن ابھی تو تم زندہ ہو۔ وجدان کے کہنے پر جزلان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ذوالنین نے اسے دیکھا، وجدان کی بتی سی نکلی ہوئی تھی۔ اپنی اس بتی سی کو اندر کر لے، ایک چپیٹ مارنے ہیں اور سارے کے سارے دانت شہید ہو جائیں گے۔ وہ آگے کچھ کہنے ہی لگا کہ ذوالنین کا فون بج اٹھا۔ اس نے دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا، یہ تو ہما کی گھر کی کال تھی۔ ہما تو یونی میں ہے اور نانو گھر میں موجود، ان کا اس سے کیا لینا دینا؟ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے فون جلدی سے اٹھایا۔ ذوالنین، اس کی آواز سنتے ہی ذوالنین رک گیا۔ اس کی آواز سنتے ہی اس کو طیش آ جاتا تھا۔ اس شخص کی آواز سے اسے کتنی نفرت تھی، اس آواز سے کیا اس شخص سے بھی۔ پہلے تو وہ ساکت تھا، اس کے بعد وہ طیش کے مارے فون تیزی سے بند کر کے اسے توڑنے لگا کہ فائق نے روک دیا۔ ذوالنین، فون بند کرنے سے پہلے میری بات دھیان سے سننا پلیز، یہ بات ہما سے ریلیٹڈ ہے۔ ذوالنین نے ان دونوں کو دیکھا اور پھر ذوالنین کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ اسے اشارے سے پوچھ رہے تھے کس کا فون ہے؟ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں سنی، سرد لہجے میں کہتے ہوئے فون بند کرنے لگا کہ فائق نے التجا آمیز سے بے بسی آواز آئی، دیکھو ذوالنین، اگر تم ہما کو چاہتے ہو تو اس کی خاطر سن لو۔ پہلی بات ہما کا نام آپ اپنے منہ سے نہ لیں۔ دوسرا، میں چاہوں یا نہ چاہوں اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں۔ تیسرا، آپ اس گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ اس گھر کے فون سے مجھے کال کیوں کر رہے ہیں؟ میں اس کے پیچھے کیا مقصد ہے آپ کا؟ اس کی کاٹ دار آواز جزلان کو جھٹکا لگا۔ فائق چچو، کنسرن ہے ذوالنین، بہت بڑا کنسرن، کیونکہ تم ہما کے باپ سے بات کر رہے ہو، اور میں اس وقت اس لیے یہاں ہوں کیونکہ مجھے ہما کی نانی نے یہاں بلایا ہے۔ ذوالنین لڑکھڑایا۔ جزلان اور وجدان اس وقت بر وقت پکڑا۔ کیا ذوالنین بڑی، سب ٹھیک ہے نا؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ سب کر کے آپ میری نظروں میں اچھے نہیں بن سکتے، اور ہما کے باپ
اور ہما کے باپ شرم آنی چاہیے، آپ ہما کے ساتھ ساتھ اس کی ماں پر بھی بڑا دھبا لگا رہے ہیں، اتنے گھٹیا ہوں گے آپ فائق ذوالفقار، میں نے سوچا نہیں تھا۔ ذوالنین کی آواز پھٹنے کے برابر ہو گئی تھی، آنکھیں تو جیسے لال انگارہ ہو کر باہر شعلے لپک رہے تھے۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی، پھر ان کی آواز گمبھیر آواز آئی، شفق سے میرا نکاح ہوا تھا ذوالنین، اور اسی طرح ہوا تھا جس طرح تم دونوں کا ہوا ہے۔ ہما جائز بیٹی ہے میری، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں مان ہی نہیں سکتا۔ چلو نکاح ہو گیا، لیکن بیٹی ایک جن اور ایک انسان کے ساتھ بچہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کون سا کہا کہ ہو سکتا ہے ذوالنین، میں انسان ہوں اور یہ بات ہمارے گھر میں سب کو معلوم ہے سوائے تمہیں اور کشف کے۔ اب تو ذوالنین کو لگا وہ ہل نہیں سکے گا۔ جزلان کو وہ آواز آ گئی، او نو، چاچو نے کیوں بتا دیا؟ ذوالنین، ہوا کیا ہے؟ وجدان کو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ جزلان نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ جانتا ہوں تم شاکڈ ہو، ہونا بھی چاہیے، مگر میں نے تمہارا والا کام نہیں کیا تھا ذوالنین، میں نے شفق کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں مکمل ایماندار کے ساتھ اس کی زندگی میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ ہاں میں نے غلط کیا، اسے یہ نہ بتا کر کہ میں پہلے جن تھا، اور اس بات پر کہ وہ ساری زندگی مجھ سے نفرت کرتی رہی، وہ میرے لیے نفرت دل میں رکھی اس دنیا سے چلی گئی۔ کہتے ساتھ ہی وہ خاموش ہوا۔ ذوالنین ان کو سن رہا تھا، وہ مانتا یا نہ مانتا، لیکن ان کی آواز اور ان کے الفاظ میں سچائی ایسی شدت تھی کہ وہ دل سے ان سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ چاچو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، میری زندگی کا پہلا اور آخری جھوٹ نے مجھے تباہ کر دیا۔ ذوالنین، ان کی آواز بھاری ہو گئی تھی، تم بھی سوچ رہے ہو میں اور انسان کیسے؟ عجیب بات ہے نا، جس آئینے میں تم جانے والے تھے اس آئینے میں میں بھی گیا تھا۔ بھیا نے مجھے وہی آئینہ بنا کر دیا تھا، لیکن سچ کو تلاش کرنے نہیں بلکہ اپنی اصل کو تلاش کرنے۔ وہاں بھیا نے بتایا تھا کہ اس کے ساتھ مجھے ترکی سے لایا ہوا ایک پھول لانا ہے، بلیک روز، اور اس کو اپنے اس مشکل سفر میں اپنے ساتھ رکھنے میں اس سفر کے دوران ہر مشکل کا لیول کو کراس کروں گا اور مجھے ایک پھول ملتا جائے گا انعام کے طور پر۔ زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، اتنا بتاؤں گا کہ اس مشن میں اللہ کے کرم سے کامیاب ہو گیا۔ آخر میں مجھے ایک بلیک روز سے دوسرے دن بلیک روز کا ملن کروانا تھا، اور میں نے کروا دیا تھا۔ پھر جب میں واپسی پر جانے لگا تو مجھے خود میں کچھ چینجز محسوس نہیں ہوا۔ بعد میں ایک عجیب سی مخلوق میرے قریب آئی، اس نے مجھ پر اٹیک کیا تھا، میری موت کا باعث بنا۔ ہاں ذوالنین، میں مر گیا تھا اور مجھے زمین میں دفن کر دیا تھا، اور پھر اسی مٹی میں سے میں بنا ایک عورت نے مجھے جنم دیا، اور یہ سب اسی دنیا میں ہوا۔ سوچو، باہر کی دنیا میں سب ایک ہفتہ گزرا تھا اور اندر پورے 27 سال گزر گئے تھے، اور پھر میں باہر آ گیا۔ میری کہانی میں کوئی لاجک نہیں، میں جانتا ہوں، مگر یہی سچ ہے، اور میرے ساتھ جو کچھ ہوا تمہیں میں نے بتا دیا۔ سب کو لگا میں جن ہوں، کسی نے شفق کی بات پہ یقین نہیں کیا اور اسے مجھ سے چھین لیا، اور میرے بنا طلاق لیے اس کا کسی اور سے نکاح کروا دیا، جبکہ وہ میری بیٹی کی ماں بننے والی تھی۔ اب بتاؤ، زیادتی میں نے کی یا میرے ساتھ ہوئی؟ چلو میرے ساتھ جو ہونا تھا ہو گیا، مگر میں نہیں چاہتا ذوالنین یہ سب کچھ تمہارے اور میری بیٹی کے ساتھ ہو۔ جتنے تم میری بیٹی کے لیے پوزیسو ہو، اس سے کہیں زیادہ گناہ میں اپنی بیٹی کے لیے ہوں۔ میں اب لحاظ نہیں کروں گا اس میں، چاہے تمہاری بھی جان کیوں نہ چلی جائے، لیکن میں اب ایسا بھی نہیں چاہوں گا، کیونکہ تم تو میری بڑی ہو۔ میں تم سے بھی بہت پیار کرتا ہوں ذوالنین، میں جانتا ہوں میری بات پر اب تمہیں یقین نہیں کرو گے، جتنا میں نے کہا وہ سب بیکار ہوگا تمہاری نظروں میں، لیکن میری بیٹی کی خاطر تم آ جاؤ، یہ لو ہما کی نانو سے بات کر لو اور تمہیں سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ ایک سیکنڈ، ذوالنین نے انہیں نانو کو فون دینے سے پہلے روکا۔ ہاں بولو، یہ سب کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے؟ آخر اس کا ہما یا میرے سے کیا تعلق ہے؟ شک مجھے اسی پہ تھا، مگر اب تو یقین ہو گیا ہے، ایک بابا صدیق نام تھا، شفق کو آنٹی نے اسی کے پاس لے کر گئی تھی، شفق نے ان سے بدتمیزی کی، یہاں تک ان کو مارا بھی تھا اور جعلی کہا تھا۔ بس آگے تم سمجھ گئے ہوگے نا؟ صرف انہوں نے بلکہ 2 لوگوں نے بھی مل کر شفق اور مجھ پہ جادو کیا۔ کون؟ اور ذوالنین نارمل ہو گیا، وہ سب کچھ بھول گیا تھا، اسے بس فکر تھی ہما کی، اور ہما کے لیے وہ کسی کا ساتھ خون معاف کرنے کے لیے تیار تھا۔ زرین، شفق کی دوست، اور دوسرے کا نہیں پتا مجھے، جو ان دونوں میں سے خطرناک ہے۔ تم آؤ مل کر بات کرتے ہیں۔ اور ہما کہاں ہے؟ یونیورسٹی میں ہے۔ کیا میں اسے لاؤں؟ نہیں، ابھی اسے کچھ نہیں پتہ چلنا چاہیے، اگر اسے پتہ لگ گیا وہیں سے کاؤنٹ ڈاؤن اس کی موت کا شروع ہو جائے گا، اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، ذوالنین نے کہتے ہی ساتھ فون بند کر دیا۔ جزلان کو دیکھا، اس کی نظر پا کر وہ گھبرا گیا، پھر وہ مصنوعی ہنستے ہوئے وجدان اور اسے دیکھنے لگا، پھر بولا السلام علیکم، خدا حافظ جزلان کے بچے۔
وہ اس کی طرف لپکنے لگا۔ جزلان ایک چٹکی میں غائب۔ فائق نے فون بند کر دیا تھا اور انہیں دیکھا جو نظریں جھکائے اپنی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ باہر بادل گرجنے کی آواز آ رہی تھی، ان قریب بارش ہونے والی تھی۔ ہوا کے تیز جھونکے کھلی کھڑکی میں لاؤنج میں آ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو فائق، ان کی مدھم آواز کمرے میں گونجی۔ فائق نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ان کی مدھم لہجے میں اس نے نمی محسوس کی تھی۔ اس کے آپس میں پیوست ہوئی انگلیاں کو دیکھتے ہوئے اس نے ہولے سے سر نفی میں ہلایا۔ میں معاف کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ گناہ گار تو میں آپ اور شفق کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کا بھی ہوں۔ ایسے مت کہو فائق، سارا قصور میرا تھا۔ شفق سے زیادہ ظلم میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے، اور پھر یہاں آنے کے باوجود تم اس سے اور اس خاندان سے اسے دور رکھا۔ اس کی آنکھوں میں اشک روا دوا ہونے لگا۔ چھوڑے پرانی باتوں کو، آپ نے جو کیا تھا ہما کے تحفظ کے لیے کیا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ یا شکوہ نہیں ہے۔ اس نے یہ کہہ کر گویا بات ہی ختم کر دی۔ نانو خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی، اب کیا کرو گے؟ ذوالنین کو ہما کی یہ بات اعتماد میں لا کر بتانی ہوگی، وہ اصل میں کیا ہے۔ باقی ساری باتیں تو بعد میں آتی ہے۔ دوسرا اس کے آنے پر میں آپ کو سب بتا دوں گا۔ ابھی بتانے میں کیا حرج ہے؟ آپ جانتے ہیں اس گھر میں ایک جن نہیں بلکہ 21 جن موجود ہے۔ اس نے انہیں باور کروایا تھا۔ زرعی آنکھیں میرے بچی کی جان کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ ایک تو مر گئی، لیکن دوسری نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ اللہ اس پر قہر نازل کرے۔ اگر میری ہما کو کچھ ہوا تو جذباتی ہو رہی تھی اور جذبات میں مزید اسے برا بھلا بول رہی تھی۔ فائق البتہ خاموش تھا اور ان کی ملاقات کا سوچ رہا تھا، مگر اس سے پہلے مزید سوچتا۔ باہر بیل کی آواز آئی۔ وہ آہستگی سے گہرا سانس لیتا ہوا اٹھا، اور ضرور ذوالنین ہوگا، مگر اس کی غلط فہمی تھی۔ وہ اپنے انسان بننے پر بھی پچھتایا تھا۔ وہ اس حادثے کے بعد دروازہ کھول کر آنے والے کو دیکھتا، لیکن ایک زوردار ڈنڈا اس کے سر پر عین لمحے لگا۔ وہ سر چکرا کے زور سے پیچھے گرا۔ اس سے پہلے سنبھلتا کہ دوسرے وار نے اس کی حالت مزید غیر کر دی تھی کہ وہ آواز کیا کہرا بھی نہیں سکا۔ نانون کو کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی، لیکن انہیں لگا بھتیجے چاچا کے درمیان کوئی گفتگو ہو رہی ہوگی، اس لیے بیٹھی رہی۔ دوسری طرف پرمیز کپ کپاتے ہاتھوں سے خون میں لت پت زمین بوس ہوئے اپنے چاچو کو دیکھنے لگی۔ چہرے پر ملال رقم تھا، آنکھیں بھی نم تھیں، مگر وہ مجبور اور بے بس تھی۔ اس پر زنجیریں تھیں جس سے اسے باندھ کر رکھا تھا۔ آئی ایم سوری ماموں، اس نے کہتے ساتھ اپنی آنکھوں کے اشارے سے انہیں کھینچا اور باہر لے آئی۔ اپنی 6 منٹ کی کارروائی سے اس نے ان کا بندوبست کیا اور پھر فائق کے روپ میں بدل کر اندر آئی۔ نانو نے سر اٹھا کر دیکھا، کون تھا دروازے پر؟ وہ خاموشی سے چلتا ہوا صوفے پہ بیٹھا۔ ذوالنین نہیں آیا ابھی تک؟ اس نے سر نفی میں سر ہلایا، مگر کچھ کہا نہیں۔ کوئی بات نہیں ہوئی؟ اس نے اس کی خاموشی اور عجیب رویے پر حیرانی ہوئی تھی۔ فائق نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، پھر شک نہ پڑنے پہ گلا کھنکارتے ہوئے بولا، کچھ نہیں، میرا دوسرا بھتیجا آیا تھا، بات کچھ کرنی تھی۔ ذوالنین بس آتا ہی ہوگا، مختصر سی بات کہہ کر وہ اب زمین کو گھور رہا تھا۔ مجھے یہ سب ڈرامہ کرنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ فائق پہلے اپنی بچی کو جھوٹی موت کا درد دیا، اس کے بعد اسے اکیلا تنہا چھوڑ کر بے آسرا کر دیا۔ وہ تو خواب میں بھی ڈر جاتی تھی، اپنی ماں یا میرے ساتھ لپٹ جاتی تھی۔ اب وہ کس سے لپٹا کرتی ہوگی؟ اور اس پہ اتنی مصیبتیں آئیں اور میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکی، بس یادداشت جانے کا بہانہ کر کے یہاں بیٹھی رہی۔ پرمیز حیرت سے یہ سب سنتی جا رہی تھی۔ وہ نم لہجے میں اپنے دکھ کو بار بار دہرا رہی تھی، لیکن انہیں نہیں پتہ تھا کہ مقابل کے لیے یہ بات نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال انگارہ ہوئی تھی، مگر اس میں وہ والی بات نہیں تھی جو طاہرہ بیگم نے اس کو شفق سے الگ کرتے ہوئے محسوس کی تھی۔ فائق نے اپنے غصے کو قابو کیا، پھر اسٹیئرنگ پر گرفت ڈھیلی کرتے ہوئے انہیں دیکھتے ہوئے بولا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ پاکستان کیوں آئی ہیں؟ جانتی ہیں یہ جگہ آپ کے لیے خطرے سے کم نہیں ہے۔ نانو نے فائق کو دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ میں کچھ نہیں، میں کچھ پوچھ رہا ہوں آپ سے، اس نے دانت پیستے ہوئے انہیں کہا۔ میں نے ہما سے کہا تھا ہم امریکہ میں ہی کہیں رہ لیں گے، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ میں نے کہا دوسرا ملک بھی ہے، پر وہ کہتی کہ میں اس کی ماما جہاں زندگی گزر رہی ہے وہ وہاں رہنا چاہتی ہیں، اور آپ سوچ بھی سکتی ہیں اگر یہاں کسی کو معلوم ہو گیا کہ شفق کی بیٹی پاکستان آئی ہے تو پھر کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر ان کے لب واہ ہوئے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہی جو آپ سمجھنا نہیں چاہتی۔ فائق، ہما کے ساتھ کیا ہوگا مجھے بتاؤ۔ پہلے مجھے آپ بتائیں کہ آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ میں جن ہوں؟
وہ اس کے ایک دم سے سوال داغنے پر نانو ایک دم خاموش ہو گئی۔ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں بھی جن زیادہ ہوں؟ وہ ایک بار پھر دہرا کر ان سے پوچھ رہا تھا۔ نانو اسے دیکھتی رہی، پھر انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ فائق نے حیرت سے دیکھا کہ وہ اب بھی توقع کر رہا تھا کہ ان کا جواب انکار میں ہوگا۔ بے اختیار اس نے گاڑی روک دی تھی۔ مجھے اسی دن معلوم ہو گیا تھا فائق، جب شفق کی شادی ہم نے ریحان سے کروائی تھی، اس دن اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اتنی کہ مجھے لگا وہ مرنے لگی ہے۔ میں نے ہما کے نانا کو بھی نہیں بتایا تھا کہ اس کی حالت، کیونکہ وہ ریحان کے ساتھ نیچے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ اگر ریحان کو پتہ چل جاتا کہ شفق پہ کوئی جن حاوی یا کسی اور قسم کے اثرات ہیں تو اس نے اسی دن بھاگ جانا تھا، اور پھر ہماری بیٹی کی الگ بدنامی۔ میں اسی بابا کے پاس جانا چاہتی تھی جن کے پاس میں شفق کو لے کر گئی تھی، مگر ان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ مجبوراً میں نے میری دوست کی بیٹی کو بلایا جو ڈاکٹر تھی۔ اس کے آنے سے پہلے میں نے کسی بہانے سے ریحان کو ہما کے نانا کے پاس بھیج دیا تھا کہ ریحان کو گھما بھی لے اور شام کے کھانے کے لیے کچھ چیزیں لے بھی آئے۔ ڈاکٹر آئی، اس نے مجھے جو بات بتائی اس نے میرے پیروں تلے زمین نکال دی۔ شفق امید سے تھی۔ پہلے تو میں حیران ہوئی تھی، اتنی جلدی؟ اس کے بعد جب مجھے معلوم ہوا کہ اس کے حمل کو 1 ماہ ہو گیا ہے، پھر ایسا لگا جیسے سارا جسم ہی مفلوج ہو گیا۔ تو شفق جو کہہ رہی تھی وہ سچ تھا، لیکن میں اس بات کو ماننا نہیں چاہتی تھی۔ بیٹا ضرور تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، ایسی حالت حمل کے مرحلے میں تو نہیں ہوتی۔ آنٹی ایک بات کہوں، بہت سی چیزیں شفق کے ساتھ ہو رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ پہلا، اس کا 1 مہینہ ہوا، مگر میرے حساب سے یہ 1 مہینہ بھی نہیں لگ رہا، اس سے بھی کچھ زیادہ ہی ہے۔ دوسرا، یہ کچھ کھا بھی نہیں رہی۔ ہاں، 5 دن سے سوائے پانی کے اس نے اپنے اندر کچھ بھی نہیں ڈالا۔ آپ اتنی irresponsible کیسے ہو سکتی ہے؟ ابھی تو شفق کے چلنے کی یا اٹھنے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے یہ بیبی آگے مزید کیری نہیں کر سکے گی۔ ڈاکٹر کی پریشان بات پر نانو چونک اٹھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اب یہ کہ مکمل چیک اپ سے ہی آپ سے کچھ کہہ سکوں گی، لیکن شفق کی حالت عام پریگننٹ عورتوں سے خاصی مختلف ہے۔ پہلا ایسا کیس دیکھا ہے میں نے، ادھر سے میں جان گئی یہ بچہ تمہارا ہی ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تم انسان ہو یا جن۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھ سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا جس میں کفارہ بھی ادا نہیں کر سکتی۔ شفق کی زندگی اور اس بچے سے جان چھڑانے کے لیے میں نے ہما کا ضائع کروانے کا بھی سوچ لیا۔ ان کی آخر میں آواز بھرا گئی تھی کہ پھر انہوں نے فائق کو دیکھا جو خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا، لیکن جو توڑ پھوڑ اس کے اندر ہو رہی تھی وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی میری بات سنی وہ بدک اٹھی۔ اس نے میری عمر کا لحاظ کیے بغیر مجھے سنانے لگے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، ظاہر ہے قتل تھا، اور قتل کا گناہ مجھ جیسی خاتون سے زیادہ بہتر کون جان سکتا تھا۔ پھر بھی اس دنیا کے معاشروں کی خاطر میں نے سارے حقائق سے آنکھیں پھیرتے ہوئے کہہ دیا، میں مر کیوں نہیں گئی تھی؟ یہ سب کہنے سے پہلے میں اس میں ہما کی قاتل نہیں شفق کی قاتل کہلاتی۔ ویسے کہلوانا کیا تھا؟ میں ہی شفق کی قاتل۔ اس کی ساری خوشیاں چھین کر میں نے اسے 20 سال پہلے ہی مار دیا تھا۔ فائق اب بھی خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ تم کچھ کہو گے نہیں؟ وہ مزید آگے بہت کچھ کہنا یا بتانا چاہتی تھی، لیکن فائق کی خاموشی ان کے لیے خوف کا باعث بنی، جبکہ وہ ان کے چپ ہونے پر پھر سے کار سٹارٹ کر چکا تھا۔ اس کی آنکھیں وقت کی چلتی بڑھتی سوئی کے ساتھ احمر ہوتی جا رہی تھی، ان میں نمی کا عنصر بھی نمایاں تھا۔ نانو نے مزید بات کرنے کی سکت نہیں تھی۔ ہما اس وقت کہاں ہے؟ اس نے بہت دھیرے سے کہا تھا، گھر پر، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ انہوں نے رک کر آہستگی سے بتایا، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب کچھ وقت کے لیے آپ ہما کو نہیں دیکھے گی اور نہ ہی ملے گی۔ اس کی بات پر انہیں جھٹکا لگا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اب کچھ عرصے کے لیے میری حراست میں رہے گی اور ہما کے ساتھ پورے مری کے علاقے میں یہ مشہور کیا جائے گا کہ آپ مر گئی ہیں۔ اس نے موڑ کاٹتے ہوئے اپنے سنہرے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ میں نے یہ کب کہا کہ آپ بالکل محفوظ رہے گی؟ اس کی بالکل فکر نہ کرے، بس ہما سے کچھ دنوں کے لیے آپ کو دور رہنا لازم ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اب تو سب ٹھیک ہے۔ بظاہر تو سب ٹھیک لگے گا آپ کو، مگر میں اس بار ہرگز نہیں چاہتا جو چیز میرے ساتھ ہو میری بیٹی کے ساتھ ہو، کیونکہ شفق سے زیادہ ہما کو عبرتناک سزا ملے گی۔ ایسا کیوں؟ ہما نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ تو اتنی معصوم سی ہے۔ معصوم تو شفق بھی تھی، اس نے بھی تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ فائق نے دکھ بھرے لہجے پر وہ خاموش ہو گئی۔ میری بات مان جائے، بھروسہ رکھے، میں بس اسے چھپے ہوئے شکاری کو منظر عام پر لا کے اس کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں
اس بدلے کی آگ میں 20 سال سے جل رہا ہوں اور آپ میرے یہ شفق کی خاطر اپنی نواسی کی خاطر مان جائے۔ میں اس کے پیچھے وار کرنے والی ڈائن کو ختم کرنا چاہتا ہوں جس نے میری شفق کے ساتھ ساتھ میری بیٹی کو بھی اپنے باپ سے محروم کیا۔ ان کی بات پر طاہرہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ کیا ہو گیا ان سے؟ بکواس اپنی بند رکھو۔ ریحان نے ایک زوردار تھپڑ 13 سالہ ہما کو مارا۔ یہ جو تم نے توڑا ہے نا ہما، اسے صاف کرو۔ وہ اس کے زخمی پیروں کی پرواہ کیے بغیر حکم صادر کر رہے تھے، جب تک یہ وانی سے معافی نہیں مانگے گی اسے کھانا نہیں ملے گا شفق، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم اس کا انجام اچھی طرح جانتی ہو۔ ماما، آنٹی نے مجھے دھکا دیا تھا۔ اس کے زخمی چہرے کی بھی پرواہ کیے بغیر ریحان نے اسے تھپڑ جڑ دیا تھا۔ وانی پہ الزام لگاتی ہو اپنی ماں کو بچانے کے لیے؟ سارے واقعات ان کی نظروں کے سامنے آ رہے تھے جو بہت تکلیف دہ تھے۔ شفق سے زیادہ واقع میں ہما ہر چیز سے محروم رہی تھی۔ ہر قسم کی سزا اس نے جھیلی اور کبھی اف تک نہیں کیا۔ اس تکلیفوں کو جھیلتے ہوئے وہ کب بڑی ہوئی انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ فائق نے ان کی دلی کیفیت کو بھاپ گیا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ ہما کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اگر اسے پتہ چلتا وہ 1 سیکنڈ نہ لگاتا امریکہ پہنچنے میں اور ریحان کو قبر میں اتارنے میں۔ جب کسی کا کوئی نہیں ہوتا، اس کا صرف اللہ ہوتا ہے، اور میری بیٹی کا سہارا صرف اس کا رب ہے۔ ساری چیزیں اس کے حوالے کر دے۔ ذوالنورین کی کہی ہوئی بات آج فائق کے لبوں سے نکلی تھی۔ آج وہ زندہ ہی اللہ کے سہارے کی بدولت تھا، ورنہ شفق کی دوری کے بعد اس کے اندر باہر سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ تو یہ تھی ریڈرز ہماری آج کی سیکنڈ لاسٹ قسط۔ انشاءاللہ اگلی قسط فائنل ہوگی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا، اور شکریہ میری آواز کو پسند کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوتی ہے، جب تک کہ مجھے دیجیے اجازت۔ اور پلیز لائک اینڈ شیئر اور کمنٹس بھی کر دیا کریں۔ پلیز سبسکرائب کریں میرے چینل کو۔ چلے ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔